أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا فتوحات مکیہ میرے ہاتھ میں ہے. الرب حق والعبد حق. اللہ حق ہے اور بندہ حق ہے. یہ ہمارے ہم مہاجر مکی علماء دیوبند کے سردار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ. عبداللہ ابن سبا یہودی جو علی کی محبت اہل بیت کی محبت کا چولہ بہن کر آیا, سب سے پہلے اس نے عقیدہ حلول مسلمانوں میں متعارف کروایا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. برادران اسلام, دینی اور ملی بھائیوں, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر ماہ یہاں پر ایک دینی اجتماع کا منعقد کیا گیا ہے. ہم حضرت شیخ تصف الرحمان کے ممنوع مشکور ہیں جو ریاض سے بڑا لمبا سفر طے کر کے یہاں پر تشریف فرما ہے. آج جس موضوع پر حضرت شیخ تصف الرحمان خطاب فرمائیں گے وہ موضوع ہے صوفیزم اور اسلام. آج بتاریخ 7 صفر 1429 ہجری بمطابق 14 فروری 2008 کو یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. ہم جس مقصد سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ اسے شرف و قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں یقیناً جس چیز کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق و باطل کو سمجھنے کی اور اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے سمجھا, اور اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح انہوں نے عمل کیا. اور میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے موبائل یا تو بند کر لیں یا تو سائلنٹ کر لیں تاکہ یہ درس میں کوئی خلل نہ ہو. اور ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ بھائیوں سے قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے بھائیوں کو آسانی سے جگہ ملے. قریب آ جائیں. اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیخ تصف الرحمان راشدی کو درس کے خطاب دیتا ہوں اور اللہ سے امید ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت کریں.
جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. زندگی میں پیش آنے والا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پیاسا چھوڑا. عبادت کے طریقے اسلام بیان کرتا ہے. معاشرت، معیشت، سیاست، تجارت، طہارت، کوئی ایسا عمل نہیں جس کے لیے اسلام نے ہمیں تعلیمات نہ دی. اسلام کے دشمن اس اسلام کو مٹانے کے ابتدا ہی سے لپڑ ہیں اور ہر دور میں مختلف روپ دھار کر اسلام کے دشمن اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرتے ہیں. اور مالک عز و جل فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اسلام کو مٹا دیں، لیکن اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ اپنے اس نور کو، اس ایمان کو، اس اسلام کو، اس دین کو، اس شریعت کو پورا کرے گا. کافروں کو جتنا مرضی دکھ ہو، وہ جتنے مرضی پریشان ہوتے رہیں، غم اور غصے میں آتے رہیں، اللہ کا دین پھیل کر رہے. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا دین ہدایت دے کر، حق دے کر. کیوں بھیجا؟ تاکہ محمد علیہ السلام کا دین کائنات کے ہر دین پہ غالب آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. مشرک جتنا مرضی تڑپتا رہے، محمد کا لایا ہوا دین اس کو کائنات کی کوئی چیز پھیلنے سے نہیں روک سکتا. اسلام کے دشمنوں نے مختلف چولے پہنے اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرنے کے لیے. عبداللہ ابن سبا یہودی جس نے علی کی محبت کی اور علی کی ولایت کا چولا پہنا، اہل بیت سے پیار و محبت کی پینگیں بڑھائی پبلک کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن نامراد رہا اور اسلام پھلتا اور پھولتا رہا. اسی طرح صوفیزم جو باقاعدہ ایک دین ہے، جو باقاعدہ ایک نظام ہے، عبادت، تقوی، زہد، اس کی چادر میں صوفیوں نے اسلام کے مقابل پورا ایک دین، ایک صوفیزم مسلمانوں کے سامنے پیش کیا. صوفیزم اور اسلام میں اتنی ہی دوری ہے جتنی آسمان اور زمین میں دوری ہے. یہ اسلام کے مقابل پورا ایک دین ہے. جس طرح اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اسی طرح صوفیزم اپنی بنیاد میں اسلام سے ٹکراتا ہے. اسلام کی بنیاد کچھ اور ہے، صوفیزم کی بنیاد کچھ اور ہے. اسلام کی پوری بنیاد لا الہ الا اللہ پر اس کی بلڈنگ کھڑی ہے. ہر نبی یہی دعوت دینے کے لیے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکی زندگی کے اندر اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. اور جس نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی خوشخبری دی. مکہ کی پوری زندگی قولوا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے گونجتی رہی. اور قرآن حکیم بتاتا ہے
मालिक ने पूरी अंबिया का जो सिलसिला चलाया इसी ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत के लिए चलाया। वलक़द बअस्ना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला, हमने हर उम्मत में रसूलों को भेजा, हर उम्मत में अल्लाह के पैगाम लाने वाले आए। अन इबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के अलावा जिनको पूजा जाता है इनका इनकार करो। हर नबी ने अपनी कौम को पहली दावत यही दी, अअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह इज़्ज़ व जल के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। और वो मालिक, उसकी पहचान, उसका तारुफ, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, न उसने किसी को जना है न वो जना गया है। कुरान हकीम एक और मकाम में बयान फरमाता है, अवलम यंजुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्द वमा खलक़ल्लाहु मिन शै, क्या ये दुनिया वाले नहीं देखते, जमीन और आसमान की इस पूरी कायनात के अंदर अपनी नजरों को नहीं दौड़ाते, और जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है उनको नहीं देखते। ये आयत सबक दे रही है, पूरी कायनात मखलूक है और पूरी कायनात का खालिक कौन है? अल्लाह इज़्ज़ व जल। पूरी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया है, वो मखलूक है और अल्लाह खालिक है। सूरत इब्राहीम में मालिक इज़्ज़ व जल बयान फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमान को पैदा किया, जिसने ज़मीन को पैदा किया। व अंज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, आसमान से बारिश बरसाई, उससे अंगूरिये पैदा की, तुम्हारे लिए फलों का रिज़्क़ अल्लाह ने पैदा किया। वसख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्क लितजरिय फ़िल बहर, तुम्हारे लिए अल्लाह ने कश्तियों को समंदर को मुसख्खर कर दिया, तुम्हारी कश्तियां पानियों में चलती है बिअम्रिही, अल्लाह के हुक्म से। वसख़्ख़र लकुमुल अनहार, तुम्हारे लिए नहरों को अल्लाह ने मुसख्खर किया। वसख़्ख़र लकुमुश शम्स वल क़मर, चांद और सूरज को तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। दाइबैन, ये बराबर चल रहे हैं अपने निज़ाम के अंदर। वसख़्ख़र लकुमुल लैल वन नहार, उसने रात को दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। रात का खालिक अल्लाह, दिन का खालिक अल्लाह, चांद का खालिक अल्लाह, सूरज का खालिक अल्लाह, बारिश का खालिक अल्लाह, आसमान का खालिक अल्लाह, जमीन का खालिक अल्लाह। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह, और जो तुम सवाल करते हो, जो तुम मांगते हो, जो तुम झोलियां फैलाते हो, तुम्हारे हर सवाल को पूरा करने वाला अल्लाह। व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो सकती है, रब की नेमत को नहीं गिना जा सकता। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, और इंसान बेइंसाफ और नाशुक्र है। मालिक इज़्ज़ व जल एक और मकाम पे बयान फरमाता है, मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलद, अल्लाह ने किसी को अपना बेटा नहीं बनाया, अल्लाह की आल औलाद नहीं है, अल्लाह ने किसी को बेटा नहीं पकड़ा। अन्ना यकूनु लहु वलदुन व लम तकुन लहु साहिबा, और अल्लाह के लिए बेटा कैसे हो सकता है, उसकी तो कोई बीवी भी नहीं है। अल्लाह बीवी से पाक, आल औलाद से पाक, माँ बाप की जरूरतों से पाक, वो अज़ीम ज़ात है, सारी कायनात उसकी मखलूक है और वो सारी कायनात का खालिक है। और जो इंसान इन सारी आयात पर गौर करने, पढ़ने, देखने के बावजूद फिर भी अल्लाह इज़्ज़ व जल की ज़ात और सिफ़ात और इबादत में शिर्क करता है, किसी को अल्लाह का बेटा बनाता है, जैसे यहूदियों ने बनाया, कहा उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा है। ईसाइयों ने बनाया ईसा इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह का बेटा है। फरिश्तों ने, मुशरिकीन मक्का ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया। जो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात और इबादत में शिर्क करता है, फिर मालिक का ऐलान सुन लीजिए, ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, फिर मैंने मुशरिक के शिर्क वाले जुर्म को कभी माफ नहीं किया। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो भी अल्लाह के साथ शिर्क करे, अल्लाह का बेटा बनाए, अल्लाह की आल औलाद बनाए, अल्लाह की बेटियां बनाए, अल्लाह कहता है मैंने उसके लिए जन्नत के दरवाजों को हराम कर दिया है। मअवाहुन नार, उसका ठिकाना हमेशा की आग है और जहन्नम है, और वो ठिकाना बहुत बुरा है।
मालिक अज़्ज़ व जल अपने अंबिया को मुखातिब करके कहता है, सुनाना मुझे और आपको मकसूद है, अकल के दरवाजे हमारे खोलने मकसूद है। मालिक कहता है वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। और लोगों, मैं तुम्हारी बात नहीं करता, तुम्हारी तरफ आए हुए अंबिया जो कायनात के सरदार हुआ करते हैं, मखलूकात में उतरने वाला नबी उस दौर की पूरी मखलूक में सबसे अफजल हुआ करता है। मालिक का ऐलान सुनिए, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। ये अंबिया भी शिर्क करते में इनके अमाल को बर्बाद कर देते। कायनात में अजीम तरीन हस्ती, कायनात में अफजल तरीन ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। नबी से अफजल न कोई पैदा हुआ है, न होगा, न हो सकता है। उस रसूल जिसने अपनी जुबान से कहा था, अना सय्यिद वल्द आदम, मैं आदम की सारी औलाद का सरदार, वला फख्र, गरूर नहीं करता, तकब्बुर नहीं करता। आदम व मन सिवाहु तहत लिवाई, आदम से लेके आखिरी बेटे तक क़यामत के दिन मेरे झंडे के नीचे खड़े होंगे। नबियों का सरदार, इमामों का सरदार, कायद आज़म, इमाम आज़म, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान क्या कह रहा है, सुनिए सुनिए। मैं और आप किस बात की मूवी है या मोहम्मद से क्या कलाम हो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लइन अशरकत लयहबतन अमलक वलतकूनन मिनल खासिरीन, अगर तूने भी शिर्क किया अमाल तेरे भी बर्बाद हो जाएंगे और तू खसारा पाने वालों में शामिल हो जाएगा। ये इस्लाम की दावत है, ये इस्लाम का तारुफ है। इस्लाम में अल्लाह खालिक है, पूरी कायनात उसकी मखलूक है, खालिक और चीज है, मखलूक और चीज है। और अगर मखलूक में से कोई भले वो अंबिया भी हो अल्लाह के साथ शिर्क करेंगे तो अल्लाह इस जुर्म को माफ नहीं करेगा। आइए, सूफीइज्म इस बुनियादी अकीदे पे क्या दावत देता है। सूफियों के यहाँ खालिक और मखलूक में कोई फर्क नहीं है, जो खालिक है वही मखलूक है, दोनों एक ही चीज है। वहदतुल वजूद वो अकीदा है जिस पर तमाम सूफी ईमान लेकर आए, इब्तदाए तसव्वुफ से लेकर आज के दौर तक हर सूफी वहदतुल वजूद के अकीदे को मानता है। और वहदतुल वजूद का अकीदा ये क्या है कि इस कायनात में जो कुछ है, इंसान है, जिन है, दरख्त है, पत्थर है, आसमान है, हैवानात है, गंदगी है, अच्छाई है, बुरा, जो कुछ है वो सब अल्लाह ही की तस्वीर है और अल्लाह ही असल में कायनात का वजूद है। तआला अम्मा यक़ूलून, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सूफियों के इमाम इब्न अरबी, जिसके बहुत से लोग अभी भी तारीफें करते हैं, उनको शेख अकबर कहते हैं। उस शेख अकबर इब्न अरबी की ये किताब फतूहात मक्किया मेरे हाथ में है। इसका सफ़ा नंबर 43 है, 43 सफ़े पर वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। अर्रब्बु हक़्क़ुन वल अब्दु हक़्क़, सफ़ा 43, फतूहात मक्किया, मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी, तर्जुमा किया है अल्लामा साइम चिश्ती ने, शाया किया है अली बिरादरान ताजरान कुतुब, जामिया रिजविया अरशद मार्केट झंग बाजार फैसलाबाद। कल को कोई ये ना कहे मौलवी साहब अपने पास से ही मार के चले गए। पूरी किताब का एड्रेस बता रहा हूँ कहाँ से छपी है, कहो तो मत्ता भी पढ़कर बता दूँ कहाँ से, किस प्रेस पे गई थी। सफ़ा 43 पे लिखते हैं, अर्रब्बु हक़्क़ुन वल अब्दु हक़्क़, अल्लाह हक़ है और बंदा हक़ है। हक़ किसका नाम है? आपने सुना होगा, अब्दुल हक नाम लोग रखते हैं, हक का बंदा। वो कहते हैं अल्लाह और बंदा दोनों हक हैं। या लैत शि'री मनिल मुकल्लिफ, काश मुझे ये पता लग जाए कि फरमाबरदार कौन है, मुती कौन है। इन कुंतु अब्दुन फज़ालिका मय्यितुन, इन कुंतु अब्दुन, अगर तू के फरमाबरदार और मुती बंदा है, ये तो मुर्दा है, ये तो मुर्दार है। औ कुंतु रब्बुन अन्ना युकल्लिफ, और अगर ये कहा जाए कि अल्लाह फरमाबरदार और मुती है तो वो कैसे हो सकता है। बंदा और अल्लाह दोनों एक चीज है, दोनों हक है, बंदा और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है। इब्न अरबी इसी किताब को, इसी अकीदे को अपनी दूसरी किताब रसाइल इब्न अरबी किताबुल जलाला सफ़ा 12 पर यूं लिखता है, फया लैत शि'री मन यकूनु मुकल्लिफन व मा थम्मा इल्ला अल्लाह लैसा सवाहु, काश मुझे मालूम हो जाए फरमाबरदार और मुती कौन है, हालांकि यहाँ इस कायनात में अल्लाह के अलावा कोई वजूद है ही नहीं। कायनात में जितने वजूद हैं, वो इंसान हो, जानवर हो,
ہو، فرشتے ہو، درندے ہو، پتھر ہو، شجر ہو، حجر ہو، وہ سارے اللہ کے وجود کی صورتیں ہیں، مختلف شکلوں میں اللہ دنیا پہ آیا ہوا ہے، تو پھر فرما بردار اور مطیع کون ہے؟ اسلام کی تعلیم کچھ اور ہے، صوفیزم کا عقیدہ کچھ اور ہے، یہ ہر چیز کو اللہ مانتے ہیں۔ صوفیت کے اسی امام ابن عربی نے اپنی دوسری کتاب فصوص الحکم، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، جس کو تصوف فاؤنڈیشن نے شائع کیا، اس کتاب کے صفحہ نمبر 78 اور 79 پہ کیا لکھتے ہیں ذرا سنیے۔ اس کتاب کی شان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دمشق میں خواب میں دیکھا، اور یہ خواب 637 ہجری کے آخری عشرہ محرم میں دکھایا گیا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں یہ کتاب تھی، آپ نے فرمایا یہ کتاب فصوص الحکم، تم اس کو لے کر لوگوں کے پاس جاؤ، اس کو شائع کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، وہ سب اس سے نفع پائیں گے۔ تو میں نے اللہ کے نبی کے حکم کو مان کر اس کتاب کو شائع کیا۔ اب یہ کتاب کیا ہے سنیے ذرا، کہتا ہے جب خدا نے میری دعا کو سنا، میرے سوال کو قبول کیا، تو پس میں اس میں وہی القاء کرتا ہوں جو میری طرف القاء کیا گیا۔ یہ جو کتاب میں آپ کو دے رہا ہوں لکھ کر، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھ پہ القاء کی ہے اور میں آپ کو دے رہا ہوں۔ محمد کریم کی نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ صدیق سے تو آ کر سائلہ پوچھتی ہے، مرنے والے کی نانی ہوں، میرے لیے ترکے میں کتنا حصہ بنتا ہے؟ صدیق کائنات جس کے بارے میں محمد عربی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق تجھ سے افضل انسان پر سورج طلوع ہی نہیں۔ وہ جواب میں کہتے ہیں بی بی مجھے نہیں پتا، میں اپنے رسول کے باقی صحابہ میں سے پوچھوں گا، کسی کو حدیث پتا ہوگی تو بتا دوں گا، نہیں پتا ہوگی تو میں اپنی مرضی کی بات۔ اللہ نے کیوں نہیں وحی کر کے صدیق کو بتا دیا؟ اس مسئلے کا یہ جواب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں وہ مجھ پر القاء ہوا ہے، مجھ پر وارد ہوا ہے، نہ میں نبی ہوں نہ رسول ہوں، لیکن وارث ہوں، اللہ مجھے بتاتا رہا، میں لکھ کر تمہیں دیتا رہا۔ اسی کتاب کے صفحہ 99 پر یہ حضرت لکھتے ہیں، خالق اور مخلوق میں فرق کے حوالے سے کہتے ہیں ویسے ہی اللہ نے عالم کے ان صورتوں کو بنایا، وہ سب اس کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ سنو، جو حق اور خلق دونوں کو دو کہے وہ مشرک ہے، اور جو دونوں کو ایک کہے وہ موحد ہے۔ سمجھ آئیے دہراؤں، صفحہ 99 ابن عربی فصوص الحکم کہتا ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہے کہ اللہ اور چیز ہے، بندے اور چیز ہے، وہ مشرک ہے، اور جو اللہ اور اس کی مخلوق میں کتا بھی ہے، سور بھی ہے، خنزیر بھی ہے، کیڑے بھی ہیں، گندگی بھی ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے اس صوفیزم کا۔ جواب میں کہتا ہے جو اللہ اور مخلوق کو ایک مانتا ہے وہ موحد ہے، جو دو مانتا ہے وہ مشرک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طاہر القادری صاحب کی میں تقریر سن رہا، معراج کے موقع پر کہنے لگے جب اللہ کے نبی بیت المقدس سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کی چادر اتار دی، بشریت کی چادر اتار دی، اور جب عرش پہ پہنچے تو نورانیت کی چادر بھی اتار دی۔ کیوں ٹی وی پر طاہر القادری صاحب کا بیان سننے والوں ذرا یہ بھی سننا، جب بیت المقدس سے چلے تو بشریت کی چادر اتار دی، جب عرش سے لامکان کے لیے چلے تو نورانیت کی چادر بھی اتار دی۔ اب تھے کیا؟ بشر بھی نہیں تھے، نور بھی نہیں تھے، تو تھے کیا؟ خود پھر سرائکی کا شعر پڑھتا ہے، کہتا ہے ہک 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 ہے جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ جڑا ہی ہک کو ڈو جانے کافر تے مشرک ہے۔ عرش سے اوپر جا کر اللہ رسول ایک ہو گئے، اور جو ان ایک کو دو کہے گا وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ یہ دونوں ایک ہیں۔ احد اور احمد کا فرق ختم ہو گیا۔ یہی صوفیوں کے امام ابن عربی فصوص الحکم 99 پیج پر کہہ رہے ہیں جو خالق اور مخلوق کو ایک جانے، جبرائیل اور اللہ کو ایک جانے، محمد اور اللہ کو ایک جانے، انسان اور اللہ کو
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी अकीदे की तालीम इमाम गज़ाली देते हैं। वो कहते हैं अपनी किताब मिशकातुल अनवार सफ़ा 31 पर, तौहीद की दो किस्में हैं। एक पब्लिक की तौहीद है, अवाम की, जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पब्लिक है, ये अवाम है। और एक खवास की तौहीद है, जरा वीआईपी किस्म के लोगों की तौहीद है। वो कलमा क्या पढ़ते हैं? ला हुआ इल्ला हुआ, दुनिया में नहीं है मगर वही है। दुनिया में नहीं, अब जितने बैठे हो ना, इसके लिए सूफियों ने एक मौजू रिवायत घड़ी मनगढ़ंत, क्या कुन्तु कंज़न मख्फियन, नाऊज़ु बिल्लाह, कहते हैं कि अल्लाह ने कहा, हदीस कुदसी है, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने अपना आप पब्लिक में जाहिर करना चाहा, अब कायनात में जो कुछ है वो मेरी सूरतें हैं। तआला अल्लाह अम्मा यक़ूलून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम गज़ाली कहते हैं पब्लिक कलमा पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो खासुल खास है, ज्यादा अच्छा कलमा, ज्यादा शामिल, ज्यादा अखस, वो है ला हुआ इल्ला हुआ, नहीं है कायनात में, सिर्फ अल्लाह ही है। इससे क्या साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पब्लिक में शामिल हुए या खास लोगों में? सवाल आता है ना ज़हन में या नहीं आता? अबू बकर पब्लिक में शामिल हुए या खास लोगों में? उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अशरा, मुबशरा, बदर वाले, ओहद वाले पब्लिक में शामिल हुए या खास लोगों में? जो खास कलमे का इनकार तुम्हें हुआ है, वो मोहम्मद करीम को क्यों नहीं हुआ? जिसकी समझ तुम्हें आई है, वो रसूल के सहाबा को क्यों नहीं आई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा वो तो अवाम का कलमा पढ़ते रहे, खास की तौहीद का उन्हें इल्म ना हुआ। और खास का कलिमा वहदतुल वजूद का अकीदा है कि कायनात में जो कुछ है वो अल्लाह ही है। और इसी अकीदे को उलमाए देवबंद के सरताज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अपनी किताब शमाइल इमदादिया, कहने वाला कह सकता है मौलवी साहब अपने पास से बोलकर चले गए, जितने हवाले दे रहा हूँ तकरीर के बाद स्टेज पर आकर अपनी अल्लाह की दी हुई आंखों से खुद पढ़ सकते हैं। ये हमारे हाथ में इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की उलमाए देवबंद के सरताज, उनकी किताब जिसका नाम है शमाइल इमदादिया, शाया हुई है मदनी कुतुबखाना, बैरून बोहड़ गेट, मुल्तान। इसका सफ़ा नंबर 32 है। 32 सफ़े पर फरमाते हैं कि मसला वहदतुल वजूद हक और सही है। वहदतुल वजूद का अकीदा कि हर चीज़ अल्लाह ही है, नाऊज़ु बिल्लाह, कहते हैं ये मसला हक है, सही है, और इस मसले में कोई शक और शुबा नहीं है। और इसी किताब का सफ़ा 53 पे कहते हैं, इंसान और अल्लाह के बारे में वदाहत करते हुए फरमाया, इंसान का जाहिर अब्द है, ज़ाहिरी जो इंसान है ना, ये बज़ाहिर आदमी है और इसका बातिन हक है। ये बज़ाहिर इंसान है, हकीकत में अल्लाह है। बंदा वजूद ज़ाहिरी से पहले खुदा था और बंदा ही खुदा ज़ाहिर है। इंसान का ज़ाहिर अब्द है, बज़ाहिर इंसान है, बज़ाहिर ये बशर है, और हकीकत के अंदर ये अंदर से अल्लाह है। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। इसी किताब का सफ़ा नंबर 70, उस पे वहदतुल वजूद के अकीदे को मज़ीद खोलते हैं। कैसे रहा? छड़ों के लिए फ़ायदा है, पढ़िए सुनिए, परदेशियों के लिए। फरमाया औरत मजहर मर्द की है, औरत मजहर मर्द की है, यानी औरत को देखो तो उसमें से मर्द जाहिर होता है, मर्द नजर आता है, और मर्द मजहर हक का है, और मर्द मजहर हक यानी अल्लाह का है। औरत को देखोगे मर्द याद आएगा, मर्द को देखोगे अल्लाह याद आएगा। बस औरत आईना मर्द की और मर्द आईना हक का, बस औरत मजहर व आईना अल्लाह ताला है। इसमें जमाल एज़दी ज़ाहिर और नुमाया है, मुलाहिज़ा करना चाहिए। औरत को देखना अल्लाह को देखना है। शमाइल इमदादिया इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कि औरत ये मजहर व आईना है अल्लाह ताला का, इसमें अल्लाह का जमाल एज़दी ज़ाहिर और नुमाया है, मुलाहिज़ा करना चाहिए। औरत भी अल्लाह है, मर्द भी अल्लाह है, ज़ाहिर इंसान है और हकीकत में अल्लाह है। इसी किताब का सफ़ा 43 है। सफ़ा 43 के ऊपर बयान फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है ला मौजूदा इल्लल्लाह। मौजूद का तर्जुमा तो आता होगा ना, सऊदीया में रहकर इतनी अरबी तो आ गई। ला मौजूदा इल्लल्लाह, कायनात में जो कुछ मौजूद है, कहते हैं कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है सिवाय अल्लाह के।
گاڑی، درخت، انسان، پتھر، حیوان، ہر چیز اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ. پھر اس کو ذرا اور واضح کر کے مزید آسان یہ کر کے سمجھنے والے کے لیے بیان فرماتے ہیں. صفحہ 75 ہے. آپ نے ابن عربی کا جملہ ابھی سنا تھا نا کہ مواحد کون ہے؟ جو خالق و مخلوق کو ایک جانے، اور مشرک کون ہے؟ جو خالق و مخلوق کو جانے. تو ایک آپ جیسا کوئی شریف آدمی چلا گیا ان کے پاس، کہا اچھا اگر واقعی ہر چیز ہی ایک ہے تو یہ ایک پلیٹ میں حلوہ شریف لایا اور ایک پلیٹ کے اندر میں پاخانہ گندگی کو لایا، اور بھی صاحب آپ کہتے ہو ہر چیز ہی ایک ہے تو دونوں کھا کر دکھاؤ. دونوں ایک ہیں، حلوہ بھی وہی ہے، گندگی بھی وہی ہے، انسان بھی وہی ہے، سور بھی وہی ہے، گدھا بھی وہی ہے، نعوذ باللہ ہر چیز ہی وہی ہے. تو یہ دو چیزیں، ایک پلیٹ میں حلوہ شریف ہے، دوسری پلیٹ میں گندگی شریف ہے، دونوں کھا کر دکھاؤ. تو اس شریف صاحب نے کیا کیا؟ کہنے لگے ایک موحد سے، امداد اللہ مہاجر مکی اس بے ایمان کو موحد کہہ رہا ہے جو نعوذ باللہ ہر چیز کو اللہ مانتا ہے. کہا ایک موحد سے لوگوں نے کہا اگر حلوہ اور گندگی ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ. انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گو کھا لیا اور بشکل مولوی آدمی ہو کر حلوہ کھا لیا. اس کو صوفی ازم میں حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے. یہ سمجھنا واجب ہے قبضہ کھانے والوں، یہ سمجھنا واجب ہے کہ یہ ہر چیز ایک ہے، جو کھائی ہے اور جو نکالی ہے دونوں برابر ہیں. نعوذ باللہ. اللہ ایسی عقل دشمن کو بھی نہ دے، ایسی سوچ دشمن کو بھی اللہ نہ دے. ہے یہ ہمارے ہاتھ میں فوائد فریدیہ، اور اس سے پہلے انہی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کلیات امدادیہ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شائع کیا ہے دارالرشاد اردو بازار کراچی. فون نمبر ہے 2631 پتہ کر سکتے ہو فون کر کے کہ یہ آپ نے چھاپی ہے نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہابیوں نے اپنے گھر میں کتابیں چھاپی ہیں اور لالا کے ہمارے مولویوں کے نام لگاتے ہیں. ہمارے پاس فالتو کا پیسہ ہے، تمہاری کتاب چھاپیں گے، اللہ رسول کی کتاب کیوں نہیں چھاپ لیں گے؟ گند ہی چھاپنا ہے ہم نے، جھوٹ بولتے ہیں. یہ صفحہ 44 امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب ضیاء القلوب جس کا صفحہ نمبر 44 مراقبہ بتا رہے ہیں، مراقبے کے طریقے. توحید ذاتی یہ ہے، توحید ذاتی. آپ نے بھی توحید کی قسمیں جالیات میں آ کر سیکھی یا نہیں سیکھی؟ توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. صوفی ازم میں توحید کی اور قسمیں بھی ہیں. کہا توحید ذاتی یہ ہے کہ تمام چیزوں کو خدا جانے اور غیر خدا کو معدوم سمجھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا بغیر وجدان کامل کے نہیں ہو سکتا. بندہ وجد میں آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے، وجد میں نہیں آئے گا تو نہیں سمجھے گا. وجد کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کرتے 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 انسان ایسی کیفیت میں آتا ہے سر مارتا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ. واللہ عقل مند سمجھدار عام آدمی وہ 100 دفعہ الا اللہ کی ربے مارا نا میٹر گھوم جاتا ہے. اس کو صوفی کہتے ہیں وجد میں آ گیا. وجد میں آ کے وہ چکر آ رہے ہیں، اس کو چھت زمین برابر نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں امداد اللہ صاحب توحید ذاتی یہ ہے کہ تمام چیزوں کو خدا جانے، کائنات میں جو کچھ ہے، یہ ڈائس نعوذ باللہ وہی ہے، یہ مائک بھی وہی ہے، یہ مسجل بھی وہی ہے، یہ مولوی بھی وہی ہے، یہ شمال، یہ بترا، یہ سب کچھ تعالی اللہ عما یقولون اللہ ہی ہے. تمام چیزوں کو خدا جانے اور غیر خدا کو ناپید جانے کہ غیر خدا نام کی کوئی چیز نہیں. توحید صفاتی یہ ہے کہ اپنے اور تمام دنیا کے وجود کو خدا کی صفات کا عکس سمجھے اور اسی خیال میں مستغرق رہے ہو جائے. اور اس کے فوائد بھی سارے قلم بند نہیں کیے جا سکتے. اب انسان اپنی زندگی کو اللہ کی صفات سمجھے کہ اللہ کی صفات کا عکس ہے، پردو ہے، سایہ ہے. فوائد فریدیہ، اور یہ نام چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں جن کی میں کتابیں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ فوائد فریدیہ لکھی ہے شہباز طریقت، شہنشاہ ولایت حضور خواجہ غلام فرید کی. فوائد فریدیہ شائع ہوئی ہے مکتبہ معین الدین جامع مسجد شریف ڈیرہ غازی خان. اس کا صفحہ نمبر 76 صفحے پر یہ حضرت خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں؟ منصور حلاج کا نام سنا نا آپ نے، جس نے کیا کہا تھا؟ انا الحق، میں اللہ. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کافر اور زندیق ہوا، مسلمانوں کے علماء نے فتویٰ دیا اور قتل کر دیا. منصور حلاج کا واقعہ خواجہ غلام فرید کیا لکھ رہے ہیں کہ منصور حلاج کو کسی نے کہا
کہ تو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس نے کہا افسوس تو نے میری شان کم کر دی، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں۔ یہ صوفیزم ہے جس کے اندر انسان ترقی کرتا کرتا نعوذ باللہ اللہ بن جاتا ہے۔ اسی کتاب کا صفحہ 74 ہے، حمزہ خراسانی کے کانوں میں ایک دمبے کی آواز آئی۔ صوفیزم کے بہت بڑے امام حمزہ خراسانی، حمزہ خراسانی کے کان میں بکری کی دمبے کی آواز آئی تو وہ فوراً فرمانے لگے لبیک جل شانو، اے اللہ بتا کیا بات ہے، میں حاضر ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ قرآن کی آیات میں نے آپ کو سنائی، اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کی مخلوق، میں نے آسمان، زمین، چاند، سورج، ان سب چیزوں کو میں نے پیدا کیا، یہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ اور یہاں صوفیزم کا امام حمزہ خراسانی نقل کرنے والا خواجہ غلام فرید، کتاب کا نام فوائد فریدیہ، فرماتے ہیں ہمارے صوفیت کے امام حمزہ خراسانی نے جب ایک بکرے کی، ایک دمبے کی آواز سنی تو اس کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ جی فرمائیے لبیک جل شانو، کیا حکم ہے میرے لیے، میں حاضر ہوں۔ یہ صوفیزم ہے اور یہ قرآن ہے، یہ دین ہے۔ توڑتے جائیے اور فیصلہ کرتے جائیے۔ کئی لوگ ملیں گے آپ کو کہنے والے جی انڈیا پاکستان میں انہی نے اسلام پھیلایا، یہ قبر پرستی کا سارا اسلام باقی انہوں نے پھیلایا، کسی اور نے نہیں پھیلایا، یہ گند انہوں نے مارا۔ یہ وہ اسلام نہیں جو اللہ نے اتارا، یہ قبر پوجنے والا اسلام، یہ قبروں کے لیے نذرانے دینے والا اسلام، یہ گدھے، کتے، دمبے کو نعوذ باللہ اللہ سمجھنے والا اسلام واقعی ان صوفیوں نے پھیلایا تھا۔ اور یہی عقیدے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب امداد المشتاق کے اندر بیان کرتے ہیں، علماء دیوبند کے بہت بڑے بزرگ۔ یہ ہمارے ہاتھ میں امداد المشتاق ہے، اس کا صفحہ نمبر 73 ہے۔ اس کتاب کو شائع کیا مکتبہ اسلامیہ بلال گنج لاہور نے 73 پر۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کیا فرماتے ہیں سنیے، فرمایا انی انا ربک فاخلع نعلیک، جو طور پر اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا کہ میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیوں کو اتار دے، کہا جو آواز آئی تھی وہ موسیٰ کے اندر سے آئی تھی، وہ موسیٰ کے بطن سے آئی تھی، باطن سے آئی تھی، سب انسان میں موجود ہے۔ وہ موسیٰ کا اندر بولا تھا کیونکہ موسیٰ کے اندر اس وقت اللہ تھا، اور اللہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ آواز ہر انسان کے اندر موجود ہے جو اس وقت موسیٰ کے اندر سے آئی تھی۔ 93 اسی کتاب کا صفحہ نمبر 93 93 پر لکھتے ہیں سنیے، اگر تمام جسم و صفات سے ایک چیز کو لو، اس پہ غور کرو، بولنے والے میں فکر کرو کہاں سے آتا ہے، کون کہتا ہے، آخر نوبت خدا تک پہنچے گی اور ما سوا خدا معدوم و فنا معلوم ہوگا۔ مجھ کو رگ رگ کے اندر وہی نظر آتا ہے، ہر رگ کے اندر اللہ نظر آتا ہے۔ اسی 93 کا دوسرا واقعہ کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصل باحق ہیں، یہ صوفیہ کے ہاں ایک ٹرم ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا، کوئی کہتا ہے مر گیا، کوئی کہتا ہے فوت ہو گیا، اور کچھ کہتے ہیں وصال پا گئے۔ جملہ سنا ہے وصال، وصال کا مطلب کیا ہے، آپ کو خط ملتا ہے کسی کا تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ جناب آپ کا خط مجھے موصول ہوا، یعنی آپ کا خط مجھ تک پہنچ گیا۔ صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز بھی پیدا ہوئی ہے وہ اللہ میں سے نکلی ہے نا، تو واصل باحق اللہ میں سے نکل کے دنیا میں آئی تھی، مر کے پھر اللہ میں داخل ہو گئی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصل باحق اللہ کے ساتھ واصل ہو چکے ہیں، اس لیے عباد اللہ کو عباد الرسول بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے بندے کو رسول کا بندہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ اور رسول دونوں ایک چیز ہیں، واصل باحق ہو گیا۔ صفحہ 126 اسی کتاب کا صوفیزم کی تعلیم اور ان عقیدوں کو کس طرح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہائے ہائے ایک شخص، ایک چیلا توحید وجودی میں غرق تھا۔ توحید وجودی کیا کہ ہر وجود اللہ کا وجود ہے، اس میں غرق تھا۔ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں یہ چیلا جا رہا تھا، راستے میں ایک ہاتھی ملا، ہاتھی کے اوپر ایک سواری بیٹھا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں یہ ہاتھی پاگل ہو گیا، مست ہو گیا، میرے کنٹرول میں نہیں، راستہ چھوڑ دو۔ یہ صوفی صاحب آگے آگے کہنے لگے، لوگوں نے اس چیلے کو بہت منع کیا کہ پیچھے ہو جا، کہتا نہیں نہ مانا، کہا وہ بھی وہی ہے اور میں بھی وہی ہوں، ہاتھی بھی وہی ہے اور میں بھی وہی ہوں۔
हाथी जब पैदा हुआ था कितने किलो का था, तू जब पैदा हुआ कितने किलो का है? हाथी जंगल में पैदा हुआ था, तू कमरे में पैदा हुआ। कहा वो भी वही है और मैं भी वही हूँ, खुदा को खुदा से क्या डर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी भी लोग कहेंगे सूफियों ने बड़ी खिदमतें की, यही खिदमत की ना कि हाथी को भी अल्लाह बना दिया। खुदा को खुदा से क्या डर है। आखिर उस बड़े खुदा ने छोटे खुदा का सूंड में लपेटा, पटक के मारा। हाथी ने आखिर उस जालिम को मार दिया। खुदा को खुदा से क्या डर है। हाथी भी खुदा है, उसके ऊपर जो बैठा है वो भी खुदा है, जो नीचे खड़ा है वो भी खुदा है। नाउज़ु बिल्लाह, हर चीज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल हलूल कर चुका है। इसी बुनियाद पर इन जालिमों ने ऐसे ऐसे अकीदे बयान किए, अल्लाह की कसम दिल तड़पता है, जुबान लड़खड़ाती है, आंखें पथराती हैं इनके इस कुफ्र को बयान करते हुए। और रब्बे मोहम्मद की कसम खाकर कहता हूँ, अगर इनके सियाह चेहरे से चादर उतारना मकसूद ना हो, अल्लाह की कसम इन अकीदों को बयान करने की हिम्मत दिलो जुबान नहीं पाते। लेकिन इनके चेहरों से पर्दे उतारने हैं ताकि अवामुन्नास के सामने सूफियों का इबादत, ज़ुहद और तक़वे का जो चोला है वो तार तार होकर उसके अंदर का गज बाहर निकल आए। ये हमारे हाथ में तज़किरातुर रशीद, सवाने कुतुबुल उलमा, ज़ुब्दतुल फुक़हा, फ़ख्रुल मुहद्दिसीन, कुतुबुल आलम हज़रत मौलाना अल-हाज अल-हाफ़िज़ रशीद अहमद गंगोही शाया किया है इसको इदारा इस्लामियात 190 अनारकली लाहौर ने। इस किताब का सफ़ा 242 हिस्सा दोम के सफ़ा 242 पर वहदतुल वजूद के इसी कुफरिया अकीदे को किस तरह बयान करते हैं आपने सुन लिया ना पहले अशरफ अली थानवी साहब की जुबान से कि वो हाथी, कहा वो भी वही है मैं भी वही हूँ, खुदा को खुदा से क्या डर है। तो यहाँ इसी अकीदे को एक और अंदाज में पेश करते हैं। एक रोज मौलाना खलील अहमद ने दरियाफ्त किया, हजरत ये हाफिज लताफत अली उर्फ हाफिज मेहरू शेखपुरी कैसे हैं। हजरत ने फरमाया पक्के काफिर हैं। इसके बाद मुस्कुरा कर फरमाया जामिन अली जलालाबादी तो तौहीद में गरक हैं। कौन सी तौहीद? जो आपने इब्ने अरबी से सुनी कि जो खालिक और मखलूक को एक समझे वो मुवाहिद है, जो हाथी और इसको एक समझे वो मुवाहिद है। वो तौहीद नहीं जो अल्लाह ने बयान की कि अल्लाह खालिक है, कायनात मखलूक है। कहा ये तो जामिन अली जलालाबादी तौहीद ही में गरक थे। एक बार इरशाद फरमाया जामिन अली जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत रंडियां मुरीदनियां थी। ये सहारनपुर में गए, किसी रंडी के मकान पे ठहरे। मुबारक हो इन पीरों को रंडियों के कोठे हैं। लोग आके मस्जिदों में पड़ाव लगाते हैं, कहीं कमरों में होटलों में रहते हैं, इनको रहने के लिए रंडियों के कोठे मिलते हैं। कहा किसी रंडी के मकान पे ठहरे, सब मुरीदनियां हाजिर हो गई और एक मुरीदनी नहीं आई, सारी हाजिर हो गई, एक नहीं आई। बड़ी कैलकुलेटर सिस्टम है इनके पास, इन्हें याद होता है कौन कौन सी आ गई और कौन कौन सी रह गई। अरे भाई मैं रियाज से आया हूँ, आप कितने सारे लोग हैं, हम आप में से कोई नहीं आया तो मुझे क्या पता लगेगा। लेकिन अगर मेरा उस बंदे से कोई खास ताल्लुक होगा तो मैं चेहरे देख कर बता दूंगा यार वो नजर नहीं आ रहा है। कहते हैं वो एक नहीं आई, तो हजरत ने फौरन कहा फुलानी क्यों नहीं आई, फुलानी क्यों नहीं आई। बाकी रंडियों ने कहा हजरत मियाँ साहब हमने उससे बुतेरा कहा था चल मियाँ साहब आए हैं ज़ियारत कर लें। उसने कहा मैं बड़ी गुनाहगार हूँ। रंडी समझते हो ना, रंडी समझते हो कोठे वालियाँ, मैं बड़ी गुनाहगार हूँ, रूसिया हूँ, बदकार हूँ, मियाँ साहब को क्या मुंह दिखाऊंगी। औलिया अल्लाह में से हैं, वलीउल्लाह है, मैं बदकार जिनाकार गंदी औरत हूँ, उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अल्लाह मैं तेरी जनाब में माफ़ी का सवाल करता हूँ रब्बा, अगर इन जालिमों के जुल्म और इनकी सूफीइज़्म की खुद साख्ता तौहीद का पर्दा तार तार करना मकसूद ना होता, ऐ रब्बा मैं इस वाक़े को कभी बयान न करता, लेकिन मजबूर हूँ। तेरी तौहीद को लोगों ने शिर्क कह दिया, खालिक और मखलूक के फर्क को लोग शिर्क समझ बैठे और खालिक और मखलूक को एक जानने को लोगों ने तौहीद मान लिया। मजबूर है रब्बा इन काफिरों के कुफ्र को नंगा करने का। इस जुमले को बयान कर रहे हैं तुझसे माफी मांगते हुए। कहा वो क्यों नहीं आई,
کہا بڑی سیاہکار اور زانیہ ہے، بدکار ہے، کہتی ہے میں حضرت کا منہ دیکھنے اور دکھانے کے قابل نہیں۔ تو میاں صاحب نے کہا بی تم اس کو ضرور لے کر آنا۔ اگلے دن وہ گئی اور اس کو لے کر آئی تو حضرت نے پوچھا کیوں نہیں آئی تھی؟ کہنے لگی حضرت روح سیاہی گناہگاری کی وجہ سے آپ کی زیارت کو آتے میں شرماتی ہوں۔ غور کرنا تھانوی صاحب کے جملے کو بھی کہ ہاتھی اور اس کو ایک سمجھا، اس کو بھی سامنے رکھنا، ابن عربی کے جملے کو بھی سامنے رکھنا جو تمام صوفیوں کا شیخ اکبر ہے۔ کہا شرماتی تھی حضرت اس لیے نہیں آئی۔ تو حضرت نے کہا بھی شرماتی کیوں ہے؟ وہ شرماتی کس بات پہ تھی؟ بدکاری زناکاری پہ شرماتی تھی نا۔ کہا تو شرماتی کیوں ہے؟ کرنے والا کون اور کروانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ اعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون۔ رب کو یہ گالی یہودیوں نے نہیں دی، رب محبت کی قسم نہیں دی، عیسائیوں نے نہیں دی، ہندوؤں نے نہیں دی، سکھوں نے نہیں دی، جو صوفی ازم نے اللہ کو یہ گالی دی ہے۔ بی بی تو زنا سے شرماتی ہے، شرماتی کیوں ہے؟ جو نیچے پڑا ہے وہ بھی وہی ہے، جو اوپر چڑھا ہے وہ بھی وہی ہے، ہر چیز تو وہی ہے، جو کرتا ہے وہ بھی وہی ہے، کروانے والا اور کرنے والا تو وہی ہے۔ یہ صوفی ازم کا امام سامر علی جلال آبادی جس کی خلیل احمد سہارنپوری تعریف کر کے کہتے ہیں یہ توحید میں ڈوبا ہوا ہے، اس نے کہا اب رنڈی کا ایمان دیکھو۔ رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور خوف میں اور غصے میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگرچہ میں روسیہ ہوں، اگرچہ میں زناکار ہوں، اگرچہ میں گناہگار ہوں، بدکار ہوں، مگر تیرے جیسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتا۔ یہ کہا رک کر چلو۔ اس رنڈی کا ایمان صوفی سے اچھا ہے۔ یہ وہ تصوف کی زندگی ہے، یہ وہ صوفی ازم ہے کہ ہر چیز کے اندر وہی ہے اور ہر چیز وہی ہے، وہ ہاتھی ہو یا انسان ہو، وہ زانی ہو، وہ نیچے پڑا ہوا ہو یا اس کے اوپر چڑھا ہوا ہو، دونوں وہی ہے۔ اسی عقیدے کو تبلیغی جماعت کے امیر مولانا زکریا صاحب اپنی کتاب فضائل صدقات، لوگوں کو ہو سکتا ہے ہماری باتیں بری لگ رہی ہوں، ماتھے پر بل پڑ رہے ہوں، میں اللہ کے لیے آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، مجبور ہوں۔ یہ منبر محمد کریم ہے، رسول کے منبر پہ کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ ناراض ہو جاؤ تو آپ کی مرضی ہے، چندے مانگنے کے لیے نہیں آیا، ایمان کی خیرت کو جگانے کے لیے آیا۔ تصوف کا، صوفی ازم کا، وحدت الوجود کا یہی عقیدہ مولوی زکریا فضائل صدقات کے اندر بیان کرتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کتب خانہ فیضی لاہور سے شائع ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 558 ہے، 558 صفحے پر۔ تصوف کا یہ عقیدہ، صوفی ازم کی یہ توحید کہ ہر چیز ہی اللہ ہے۔ کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ یہ اللہ سے کلام ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا، یا اللہ معاف فرمانا، حضرت کی ارشاد سے تحریر ہوا ہے، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے۔ جو میں ہوں اے اللہ وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ تو میرا شریک ہے، میں تیرا شریک ہوں، تو مجھ میں سے نکلا ہے، میں تجھ میں سے نکلا ہوں۔ شرک در شرک کا یہی ترجمہ ہے۔ لوگوں، شرک ایک ایسا جرم ہے جس کے بارے میں نبی اور انبیاء سے کہا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی اگر آپ بھی شرک کرو گے آپ کے اعمال ضائع، باقی انبیاء تم شرک کرو گے تمہارے اعمال ضائع۔ یہ صوفی ازم کی توحید ہے۔ مولوی زکریا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ تو میرے میں سے شرک در شرک، تو میرا شریک ہے، میں تیرا شریک ہوں۔ یہ کون سی توحید ہے لوگوں؟ کیا اس توحید کے لیے محمد نے مارے کھائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اس توحید کے لیے نبی کا ماتھا پھٹ رہا تھا؟ کیا اس توحید کے لیے نبی طائف میں لہولہان ہوئے تھے؟ کیا اس توحید کے لیے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں ملی تھی؟ کیا اس توحید کے لیے محمد کے دانت شہید ہوئے؟ وہ توحید تھی لا الہ الا اللہ، اللہ خالق ہے، اللہ معبود برحق ہے، پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ فضائل اعمال مولوی زکریا صاحب کی دوسری کتاب، یہ حصہ دوم فضائل صدقات تھی۔ یہ فضائل اعمال جس کا صفحہ نمبر 561 ہے، 561 پر اللہ عز و جل کی توحید کے بارے میں صوفی ازم کا عقیدہ کیسے پیش کرتے ہیں سنیے۔ صفحہ 561
فضائل اعمال، شیخ الحدیث مولوی محمد زکریا ناشر کتب خانہ فیضی لاہور پاکستان لکھتے ہیں ہمارے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، ان کے خدام میں ایک صاحب تھے، یاد رکھنا صوفیزم کی توحید، ہر چیز نعوذ باللہ اللہ، ان کے ایک خدام میں سے تھے، کئی روز اس وجہ سے استنجا کرنے نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انہیں انوار نظر آتے تھے، باتھ روم اور گندگی کے اندر بھی اللہ کا نور نظر آتا تھا، وہ بھی وہی ہے اور جو کھایا ہے وہ بھی وہی ہے، کئی روز تک باتھ روم میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ انہیں گندگی کے اندر بھی انوار نظر آتے تھے۔ یہ صوفیزم کی توحید ہے، یہ وحدت الوجود کا وہ کفریہ عقیدہ ہے جو ان حضرات کی عقائد کے اندر، ان حضرات کی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ تذکرۃ الرشید کا حوالہ ہم نے آپ کو پہلے بھی دیا۔ اب وحدت الوجود کے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کیسے؟ کہتے ہیں جی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے اس طرف اللہ ہوگا، جس طرف منہ کرو گے اس طرف اللہ ہوگا، اس سے مطلب ہے ہر چیز ہی اللہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہاں مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ یہاں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے قبلہ تبدیل کرنے پر، اور اس کو اٹھا کر وحدت الوجود میں پیش کرتے ہیں۔ ایک اور آیت سے دلیل لیتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مگر خواجہ عبد الحکیم انصاری اپنی کتاب حقیقت وحدت الوجود میں اس آیت کا مفہوم یہ کرتے ہیں کہ تم جس کی بھی عبادت کرو گے وہ وہی ہے، تم جس کی بھی عبادت کرو گے وہ، آپ نے سنا ہوگا عزیز میاں قوال کو، کہتا ہے مسجد میں تو ہے، مندر میں تو ہے، میخانے میں تو ہے، مسجد میں تو ہے، مندر میں تو ہے، میخانے میں تو ہے، ہاتھ میں آئے تو رام ہے، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جس کی پوجا کرو، کوئی قبر کو پوجتا ہے تو اللہ کو پوج رہا ہے، مندر میں بتوں کو پوجا جا رہا ہے تو اللہ کو، محرم میں گھوڑے کو پوجا جا رہا ہے، جس کو بھی پوجا کرو گے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے تم جس کی بھی پوجا کرو وہ اللہ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وحدت الوجود کے کفریہ عقیدے کے لیے ایک حدیث کو بڑے زور اور شور سے بیان کرتے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس سے اللہ جنگ کرتا ہے۔ وما تقرب إلي عبدي بشيء مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے اور اتنا کسی چیز سے قریب نہیں ہوتا جتنا میں نے اس پر جو فرض کیا ہے اس کو ادا کر کے ہوتا ہے، پھر وہ نوافل پڑھ کے میرے اور قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس حدیث کو ہر صوفی نے بڑے زور سے پیش کیا۔ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری کے اندر اس حدیث کو پیش کر کے لکھا کہ یہ وحدت الوجود کی طرف ایک چمکتا ہوا اشارہ ہے۔ ذرا حدیث پوری سنیے۔ اللہ کہتا ہے جب وہ میرے قریب ہوتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ وہ فنا فی اللہ ہو گیا، فنا فی اللہ ہو گیا، ہاتھ بھی اللہ بن گیا، کان بھی اللہ بن گیا، آنکھ بھی اللہ بن گئی، پاؤں بھی اللہ بن گیا، لیکن ایک ملنگ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کسی نے کہا ملنگ جی نماز پڑھ لیا کرو، تیرا دماغ خراب ہے، نماز پڑھنے کا کر دیں۔ قرآن پاک آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والے نماز دے نیڑے بھی نہ جانا۔ بات بھی ٹھیک، کوئی جھوٹ نہیں، قرآن میں آیا ہے اے ایمان والو نماز کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ اس نے کہا ظالم آگے تو بڑھ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب ٹونو ہوئے وہ تو نہ جائیں گے، جب دربار پہ بیٹھ کے گھوٹے چل رہے ہو نا تب نہ جانا نشے کی حالت میں۔ کہتا کہ انی پہ عمل کر رہے ہیں کہ پھر بھی کھانا، مجھے اتنی مان لینے تو آگے نہ دکھاؤ مجھے دلی کہاں ہے، دلی ہنوز دور ہے، مجھے نہ بتاؤ، مجھے اتنی پہ عمل کرنے دو۔ بس اتنا ٹوٹا پیش کر کے صوفیاء نے زور لگا دیا کہ دیکھو جی اللہ ہاتھ بن گیا، اللہ پاؤں بن گیا، اللہ آنکھ بن گیا، اللہ کان بن گیا ہے، حالانکہ اس کا
صحیح مفہوم کیا ہے کہ انسان اللہ کا اتنا اپنے اندر ڈر اور تقوی پیدا کر لیتا ہے، اس کا ہاتھ اس چیز کو نہیں پکڑتا جس سے اللہ نے منع کیا، اس کی آنکھ اس چیز کو نہیں دیکھتی جس سے اللہ نے منع کیا، اس کا کان اس چیز کو نہیں سنتا جس سے اللہ نے منع کیا، اس کا پاؤں ادھر چل کر نہیں جاتا جدھر چل کر جانے سے اللہ نے منع کیا۔ اس سے مراد یہ ہے، نہیں، یہ تو آپ کی بات ہے نا، اصل اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خود اللہ بن جاتا ہے۔ اب حدیث اگر پوری پڑھ لی جائے تو یہ حدیث بجائے وحدت الوجود کی دلیل کے ان کا بہت بڑا رد ہے۔ کیسے؟ مالک عز و جل کیا فرما رہا ہے، سنیے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ، اگر یہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا۔ کس سے مانگے گا؟ کیوں مانگے گا؟ وہ تو خود اللہ ہو گیا، اس کا ہاتھ اللہ، اس کا پاؤں اللہ، اس کے کان اللہ، اس کی آنکھ اللہ، وہ تو خود فنا فی اللہ ہو گیا۔ جب وہ فنا فی اللہ ہو کر معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا، اللہ میں فنا ہو گیا، تو وہ بندہ رہا یا اللہ ہو گیا؟ جب اللہ ہو گیا تو مانگے گا کس سے؟ جب اللہ ہو گیا تو مانگے گا کس سے؟ مانگے گا مالک کہہ رہا ہے نہیں، اگر وہ مجھ سے مانگے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ، اگر یہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اس کو ضرور عطا کروں گا، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر یہ دشمن کے مقابلے پر مجھ سے پناہ کا سوال کرے تو میں اس کو پناہ بھی ضرور دوں گا۔ اگر دشمن کے مقابلے پر یہ مجھ سے پناہ کا سوال کرے، کیا چیز ثابت ہے؟ دشمن کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، اور پناہ دینے والی ذات کوئی اور ہے۔ اگر یہ اللہ بن گیا، اگر یہ فنا فی اللہ ہو گیا، اگر یہ اللہ بن گیا تو اس کو دشمن اس کا کیا کر سکتا ہے؟ یہ اللہ ہو گیا تو دشمن اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہی صحیح بخاری آیت اگر حدیث پوری پڑھ لی جائے تو تصوف کی تاریں بکھر جاتی ہیں، وحدت الوجود کا جنازہ نکل جاتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے مانگے میں ضرور عطا کروں گا، اور اگر یہ دشمن کے مقابلے پہ پناہ چاہے گا میں اس کو پناہ بھی دوں گا۔ سنیے، یہ حدیث کے آخری جملے وحدت الوجود کے تابوت میں کیلے گاڑ رہے ہیں۔ وَمَا تَرَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، مالک کہتا ہے میں کسی کام کرنے پر اتنا مجھے تردد نہیں ہوتا جتنا اس مومن بندے کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا۔ کسی کام پہ اللہ کہتا ہے مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے اس مومن بندے کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ جسمانی تکلیف کی وجہ سے اس موت کو برا سمجھتا ہے اور میں اس کو تکلیف دینا اچھا نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ اس کی روح قبض کر رہا ہے، یہ اللہ نہیں بنا۔ اگر یہ اللہ بنا، اگر یہ فنا فی اللہ ہو گیا، اگر یہ موت سے مبرہ ہو گیا تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے اسی حدیث کے آخر میں کہ میں اس کی روح قبض کرتے ہوئے اس کو جسمانی تکلیف کی وجہ سے اچھا نہیں لگتا تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس سے ثابت ہے اسی حدیث سے کہ اللہ اور ذات ہے، مخلوق اور ذات ہے۔ یہ حدیث وحدت الوجود کی دلیل صوفیہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہی حدیث وحدت الوجود کا جنازہ نکال رہی ہے کہ یہ اللہ ہے اور یہ بندہ اس کا بندہ ہے، یہ مانگے تو اللہ دے گا، یہ پناہ مانگے تو اللہ دے گا، اور اس کی موت کے وقت اس کو بھی برا لگتا ہے تو اللہ کو بھی، اللہ کہتا ہے مجھے بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ وحدت الوجود کے قائل اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے خلاف دلیل ہے۔ اسی طرح صوفیہ کے عقائد میں وحدت الشہود ایک اور عقیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب انسان وحدت الوجود پہ پہنچ جاتا ہے اور اس مقام سے ترقی کر جاتا ہے تو اس کی ہستی خدا کی ہستی میں مدغم ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ نظریہ اللہ کی ہستی کو کائنات سے الگ تسلیم تو کرتا ہے، لیکن اس کائنات کو اللہ کا عکس، اللہ کا پرتو اور اللہ کا سایہ تصور کرتا ہے، لیکن مزید روحانی ترقی کے بعد خود کو خدا کی ذات میں گم کر دیتا ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں فرق کیا ہے؟ وجودی صرف ایک وجود کے قائل ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہے، انسان، درندے، چرندے، پرندے، وہ سب اللہ ہی ہے، اور وحدت الشہود کے قائل خدا کو ایک الگ چیز سمجھتے ہیں، خدا کو ایک باقاعدہ، اللہ کو ایک مستقل ہستی مانتے ہیں، اور ہر چیز کو کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ کا عکس، اللہ کا پرتو اور اللہ کا سایہ سمجھتے ہیں۔ صوفیہ کا تیسرا عقیدہ حلول کا عقیدہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اتنا لطیف کر لیتا ہے، اتنا صاف کر لیتا ہے، اللہ کی ضربیں مار مار کے، عبادتیں کر کر کے، ریاضتیں کر کر کے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اپنے آپ کو اتنا پاک و صاف کر لیتا ہے کہ پھر اللہ عز و جل کی ذات اس کے
کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اس کی جسم میں حلول کر جاتی ہے۔ گویا وحدت الشہود میں انسان روحانی ترقی کرتے کرتے اللہ کی ذات میں مدغم ہو جاتا ہے، لیکن حلول میں اللہ خود اپنے مقام سے نیچے اتر کر انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے حلول کا یہ عقیدہ یہود و نصارہ کے گھر میں بھی موجود تھا۔ ایک عیسائی پادری لکھتا ہے، ہم ذات باری میں مسلسل تحلیل ہوتے ہیں۔ عیسائی پادری کہتا ہے ہم اللہ کی ذات میں مسلسل تحلیل ہوتے ہیں، جب ایک شے دوسری میں مدغم ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ میں بھی خدا میں تحلیل ہو رہا ہوں اور وہ ذات باری تعالیٰ مجھ سے ہم آہنگ ہو رہی ہے۔ قسم ہے اس زندہ جاوید خدا کی کہ اب مجھ میں اور خالق کائنات میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہا، ہم دونوں ایک دوسرے میں حلول کر کے ایک ہو چکے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور مسلمانوں میں عقیدہ حلول کی ابتدا عبداللہ ابن سبا یہودی نے کی۔ عبداللہ ابن سبا یہودی جو علی کی محبت، اہل بیت کی محبت کا چولا پہن کر آیا، سب سے پہلے اس نے عقیدہ حلول مسلمانوں میں متعارف کروایا۔ اس نے کہا علی علی نہیں ہے، علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے۔ ابھی بھی آپ انڈیا پاکستان کے درباروں پہ قوالی سنتے ہوں گے، دھما دھم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر۔ میں کہتا ہوں کہنے والا کیا جہنم کے اندر ہے، دھما دھم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، ہر چیز میں علی ہے۔ اللہ علی میں آ گیا اور علی پھر پوری کائنات میں پھیل گیا۔ یہ عقیدہ سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی، جس نے شیعہ مذہب، رافضی مذہب کی بنیاد رکھی ہے، اس خبیث نے سب سے پہلے اس عقیدے کا اعلان کیا۔ اس کے چیلوں کا گروہ بازار کے کوفے کے بازار میں کھڑا اور اسی عقیدے کو بیان کر رہا۔ یہ دھما دھم مست کلندر کی قوالی آج سے نہیں، یہ اس دور سے چل رہی ہے۔ بازار میں کہہ رہے کہ علی علی نہیں ہے، علی الہ ہو چکا ہے، اس میں اللہ کی صفات حلول کر گئی ہے۔ حضرت علی کے غلام نے یہ بات سنی، دوڑتے ہوئے حضرت علی کے پاس گئے اور کہا اے علی اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ وارضا، کچھ لوگ آپ کے اللہ ہونے اور آپ کے اندر اللہ کی صفتیں ماننے کا اقرار کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے ان کو بلایا اور پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے آپ ہمارے خالق اور مالک اور رازق ہو۔ اب بھی کہتے ہیں نا لوگ علی کے بارے میں، مولا علی مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا۔ ان کی تو اپنی نہیں پار لگی، انہیں ظالموں نے شہید کر دیا، تمہاری کیسے پار لگی؟ حضرت علی کھل گئے فتنوں کے اندر اور بالآخر علی کو شہید کر دیا گیا، حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ وہ مصائب میں پھنسی ہوئی اپنی کشتی کو پار نہیں لگا سکے، تیری انڈیا پاکستان میں پھنسی ہوئی کشتی کو کیسے پار لگا لیں؟ پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو علی نے کہا افسوس تمہاری اوپر، میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، ایک آدمی ہوں، کھاتا اور پیتا ہوں۔ اگر میں اللہ کی اطاعت کروں گا تو اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا، اور اگر علی اللہ کی نافرمانی کرے گا، علی فرما رہے ہیں اللہ مجھے اس کی سزا دے گا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اس عقیدے سے توبہ طائب ہو جاؤ۔ اگلا دن طلوع ہوا، مولا علی مشکل کشا کے ملنگ ہیں، اللہ جہنم میں جانے کے لیے نمازی بتیرے ہیں، مولا علی ہم تیرے ملنگ ہیں، ہمیں جہنم میں۔ وہ ایک ذاکر کہتا ہے حشر کا میدان ہوگا، مولا علی کے نام کا چرچا ہوگا، وہاں بھی علی علی کرتے آئیں گے اور مولا علی ہمیں لے کے جنت میں چلے جائیں گے۔ جو دجال کی جنت ہوگی تم اسی میں جاؤ گے، اللہ کی جنت میں مشرک اس کا داخلہ بین ہے، ممنوع دخول ہے، وہاں وہ نہیں جا سکتا۔ اگلا دن طلوع ہوا، مولا علی کے ملنگوں نے پھر یہی کہا علی علی نہیں، علی الہ ہے۔ آج بھی ملنگ کہتے ہیں، کہتے ہیں توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں۔ نہ مولا علی خدا ہے، نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا ہے؟ دوسرے دن پھر یہی عقیدہ بیان کیا، علی نے بلایا، تنبیہ کی۔ تیسرے دن پھر یہی عقیدہ بیان کیا، حضرت علی نے ان کو پکڑ لیا، بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے کہا توبہ کرو وگرنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں گا۔ وہ باز نہ آئے، علی نے گڑھے کھدوائے، ان میں آگ جلائی اور آگ جلا کے ان سارے ملنگوں کو آگ میں پھینک کے جلا کے راکھ کر دیا۔ فتح الباری کے اندر جلد صفحہ 238 پر جلد 12 کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اگر میں حاکم ہوتا تو میں ان کو زندہ نہ جلاتا بلکہ قتل کر دیتا۔ اب جو جل رہے ہیں وہ جلتے جلتے اور پکے ہو جاتے ہیں نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا محرم کے اندر آگ کے اوپر ماتم کرنے والے
بھاگ بھاگ کے آگ میں ماتم کرتے ہیں اور پکے ہو جاتے ہیں. جب یہ ظالم آگ میں جل رہے تھے تو جل کے راکھ ہو گئے. باقی جو حلولی بچے وہ اور زیادہ اس عقیدے پہ پختہ ہو گئے اور کہنے لگے آگ اور پانی کا عذاب تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. فرعون کو اللہ نے ڈبو کے مارا تھا نا, آگ کا عذاب بھی اللہ دے گا. وہ کہہ رہے تھے جلتے ہوئے کہ لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ کا عذاب تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اب علی نے ہمیں آگ میں جلایا ہے تو ہمیں اور یقین ہو گیا علی علی نہیں ہے, علی الہ ہے. رسی جل گئی بن نہ گیا, وہ جل کے راکھ ہو گئے لیکن اپنے حلول کے عقیدے پر پکے رہے. ابن سبا کے پیش کردہ عقیدہ حلول کو ماننے والے وہیں پر نہیں رکے بلکہ آگے چلے. منصور حلاج صوفیوں کا ایک اور امام جس نے حلول کا عقیدہ اور الہ ہونے کا عقیدہ پیش کر کے کہا تھا انا الحق میں الہ ہوں. اہل ایمان نے قتل کر کے اس ظالم, اس کافر, اس زندیق کو مار کے اس کی راکھ کو جلا کر پھینک دیا. یہ اتنا بڑا کافر تھا جس نے اللہ ہونے کا, انا الحق ہونے کا نعرہ لگایا. حلاج کہا کرتا تھا, سنیے اس کے شعر, کہتا تھا سبحانہ من اظہرنا صوتہ سر سنا لاہوتہ المثاقب. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے ناسوت یعنی حسین بن منصور حلاج کو اپنے لاہوت ثاقب کی چمک کا راز بنا کر ظاہر کیا. ثم بدأ فی خلقہ ظاہرا فی صورت الآکل والشارب, پھر وہ اپنی مخلوق میں ایک کھانے اور پینے والے کی صورت میں آیا. منصور حلاج کہتا تھا میں اللہ کی مخلوق میں کھانے اور پینے کا منہ لے کر آیا لیکن میں حقیقت میں اللہ ہوں. حتی لقد آینہ خلقہ کلحظت الحاجب بالحاجب, یہاں تک کہ اس کی مخلوق نے اس کو اس طرح دیکھا جس طرح ایک دیکھنے والا دوسرے کو دیکھتا ہے. تاریخ بغداد جلد 8 صفحہ 129 پر منصور حلاج کافر زندیق خبیث کے یہ اشعار موجود ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ ہوں, کھانے پینے والے کی صورت میں دنیا میں آیا ہوں. اسی طرح انا الحق کا یہ نعرہ صرف وہاں نہیں لگا, آج تک صوفیزم میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو انا الحق کے دعوے کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں اشرف السوانح حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب جلد نمبر 1 شائع کیا ہے اس کو ادارہ تالیفات اشرفیہ بیرون بہت گیٹ ملتان نے, اور اس کا صفحہ نمبر 220 ہے. صفحہ نمبر 220 پہ یہی حلول کا عقیدہ انا الحق کا دعویٰ کس طرح کیا جا رہا ہے حضرت کے مریدوں کی طرف سے سنیے. کہتے ہیں اس زمانے میں مدرسے کا جلسہ ہوا, دارالعلوم دیوبند کا جلسہ ہوا. حضرت والا تھانوی صاحب کے پاس کی سب حضرات اور اراکین و مدرسہ کو بڑی شدید ضرورت محسوس ہونے لگی. شرکت کے لیے بڑے مولوی صاحب دائیں بائیں سے آئے ہوئے تھے. سب نے جا کر حضرت صاحب سے کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ باز بیان فرمائیے. تو حضرت انکار فرما. اب حضرت خاموش ہوئے. چھوٹے مولویوں نے کہا حضرت خاموش رہے, بڑے مولویوں نے کہا حضرت خاموش رہے. حضرت چھوٹے مولویوں کا اتنا ادب کرتے تھے اور اب تو بڑے مولوی کہہ رہے تھے تو نہ اقرار کر سکے نہ انکار کر سکے. جب کچھ نہ بن پڑا مجبور ہو کر گردن جھکا لی اور رونے لگے. اشرف علی تھانوی صاحب کو جب کہا آئیے حکیم الامت اسٹیج پہ بیٹھیے اور خطاب فرمائیے, گردن جھکا لی اور رونے لگے. اچھا یہ حال دیکھ کر مولانا ظہور اسلام فتح پوری کا دل پانی پانی ہو گیا اور پھر اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا بس بھائی بس مولوی صاحب کو تنگ نہ کرو, وہ رو رہے ہیں, سب جھکا لیے, تم اس کو اس کے حال پر رہنے دو. مولوی شاہ سلیمان صاحب بھلواروی بھی اس موقع پر آئے ہوئے تھے. جب انہوں نے تھانوی صاحب کی گردن جھکی ہوئی دیکھی, ان کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس آئے, ان کو دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر اس شخص کو اس حالت میں, جو حالت اب اس پر طاری ہو چکی ہے, اس حالت میں اس سے باز کہواؤ گے تو یہ منبر پر بیٹھتے ہی اس کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلے گا وہ نکلے گا انا الحق میں اللہ. اس میں اللہ حلول کر چکا ہے, اللہ داخل ہو گیا ہے. اس کی جو کیفیت ہے یہ حلول کی کیفیت ہے, اس میں اب اللہ آ چکا ہے. اگر تم اس کو کہو گے کہ اسٹیج پہ بیٹھ کے تقریر کر, میں اس کی کیفیت دیکھ کر پہچان چکا ہوں چونکہ اب اس میں اللہ آ چکا ہے. اب تھانوی صاحب کی زبان سے انا الحق کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں نکلے. یہ انا الحق میں اللہ ہوں کفر کا عقیدہ ہے, لیکن صوفیزم میں یہ عقیدہ ابھی تک پہلے سے لے کے ابھی تک چلتا آ رہا ہے. اور ان حضرت میں پھر منصور حلاج کی اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا تو نہیں نا, مریدوں نے پہچان لیا کہ میں حلول اللہ کر چکا ہے. لیکن جس بے ایمان ظالم زندیق کافر
منصور حلاج نے اللہ کا دعویٰ کیا تھا. اس منصور حلاج کی سیرت میں تھانوی صاحب کی پوری کتاب سیرت منصور حلاج زیر نگرانی حکیم الامت تھانوی صاحب اور تالیف مولانا ظفر احمد عثمانی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 3 پہ محمد تقی عثمانی کراچی کے اندر ابھی بھی بہت بڑے عالم ہیں, علماء دیوبند کے زندہ ہیں, وہ فرماتے ہیں حکیم الامت حضرت تھانوی صاحب نے انہی تحقیقات پر نظر ڈالی تو حسین ابن منصور کی آزمائش کو امت مسلمہ کے عظیم محسن امام احمد ابن حنبل کی آزمائش کی طرح پایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. احمد ابن حنبل اہل سنت کے امام جو محمد کی ایک حدیث کے لیے لڑتے رہے, جو رب کے قرآن کے لیے لڑتے رہے, ظالم ان کی پیٹھ پر کوڑے برساتے اور وہ کہتے تم کہتے ہو یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے, میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. مارتے مارتے تمہارے کوڑے ٹوٹ جائیں گے, احمد کی پشت نہیں ٹوٹے گی. احمد مر سکتا ہے, اپنی زبان سے وہ نہیں کہہ سکتا جو اللہ رسول کے فیصلے کے خلاف ہے. وہ اہل سنت کا امام جو اللہ کی توحید کے لیے لڑتا رہا. اشرف علی تھانوی کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل اور منصور حلاج دونوں ایک ہی پڑھتے تھے. منصور حلاج جس نے اپنے آپ کو اللہ کہا, جس نے علی الحق کا نعرہ لگایا, یہ زندیق, یہ کافر, یہ وہ جس پر علماء نے فتوے دے کر ان کی گردنوں کو کٹوا ڈالا, اس کو اٹھایا تھانوی صاحب نے اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی طرح قرار دیا. کہتے ہیں مجھے حضرت نے کہا, ظفر احمد عثمانی صاحب کو کہا کہ شیخ فنا فی اللہ حسین بن منصور کی مکمل سوانح حیات اکٹھی کرو اور اس کو ایک کتاب میں شائع کرو. یہ فنا فی اللہ صوفیزم کی ٹرم ہے کہ انسان ترقی کرتے کرتے اللہ میں فنا ہو جاتا ہے, اللہ بن جاتا ہے. جیسے منصور حلاج اللہ بنا, یا جیسے اشرف علی تھانوی پر وہ کیفیت طاری ہوئی اور اللہ نے اس کے اندر حلول کیا. اللہ کی توحید اس سے پاک ہے, قرآن کی تعلیم اس سے پاک ہے, محمد کی حدیث اس سے پاک ہے. اور اسی کتاب کے صفحہ 17 پر منصور حلاج کی مزید تعریف کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں حسین بن منصور حلاج ہمارے اکابر کے نزدیک مقبولین میں سے ہیں. یہ بڑے مقبول ہیں, یہ بڑے پیارے ہیں اور بڑے اونچے ولی ہیں. جو حسین بن منصور حلاج زندیق کو ولی مانتا ہے, اللہ کی قسم ہم اس کو مسلمان بھی نہیں مانتے. جس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا, جس نے فرعون کے جملے کو دہرایا, فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, منصور حلاج نے کہا تھا انا الحق. آج کے اس دور میں اگر کوئی شخص منصور حلاج کو ولی مانے, منصور حلاج کی تعلیمات کو اپنی ویب سائٹوں پر ڈالے, اس کا تعارف اولیاء کی لسٹوں میں شامل کرے, اللہ کی قسم ہم اس بندے کے ایمان کو مومنوں والا ایمان نہیں جانتے. یہ بھی ویسے ہی گمراہ ہے جیسے منصور حلاج گمراہ ہے. مواہب اہل ایمان کبھی مشرکوں کی تعریف نہیں کر سکتے. اہل ایمان کٹ جاتے ہیں, رب کے دشمنوں کو رب کا پیارا نہیں کہا کرتے. اس منصور حلاج کی تعریف میں بہت لوگ بولے, وہ ایک نہیں سارے صوفیزم کے امام اس منصور حلاج کی تعریف کرتے رہے. سید علی حجویری لاہور والا بابا, وہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے. یہ ان کی کتاب ہمارے پاس ہے, حضرت شیخ سید علی حجویری کی کتاب, جس کے اندر کشف المحجوب کے اندر وہ 2 ٹوک کھل کر لکھتا ہے, صفحہ 225 پر اس کی تعریف کرتا ہے. منصور حلاج کی تعریف علی حجویری کی زبان سے. علی حجویری کو لوگ بڑا پہنچا ہوا ولی اور بہت بزرگ. اب یہ علی حجویری کیا کہتے ہیں کہ اگر منصور حلاج برا ہوتا تو شبلی اس کے بارے میں کبھی نہ کہتے کہ میں اور منصور حلاج ایک ہی راستے کے راہی ہیں, ہم مسافر ہیں. جب شبلی نے منصور حلاج کے بارے میں یہ کہا ہے تو سنو, منصور حلاج بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے. حالانکہ منصور حلاج علی الحق کا کفریہ نعرہ لگانے کے بعد اسلام سے ایسے نکل گیا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بام کو نکال دیا جاتا ہے. اسی طرح مولوی رومی اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں فرعون نے علی الحق کہا تو ذلیل ہو گیا. فرعون نے علی الحق کہا تو ذلیل ہو گیا, اور منصور حلاج نے علی الحق کہا تو عشق و محبت میں مست قرار پایا. فرعون کی خودی کے لیے تو بعد میں اللہ کی لعنت رہ گئی, اور منصور حلاج کی خودی کے لیے اللہ کی رحمت رہ گئی. یہ اللہ کا بڑا پہنچا ہوا بزرگ تھا جس نے علی الحق کا دعویٰ کیا, اور حقیقت یہ ہے یہ انسان زندیق تھا. علماء امت نے اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب احکام شریعت صفحہ 177 پر
احکام شریعت جس کو شائع کیا ہے لاہور سے شائع ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 177 ہے، اور اس 177 پر وہ کیا کہتے ہیں؟ سائل سوال کرتا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ حضرات منصور و تبریز میں ایسے الفاظ کہیں جس سے خدائی ثابت ہوتی ہے تو دار پہ آئے، کھال کھینچی گئی، لیکن وہ ولی اللہ گنے جاتے ہیں، منصور حلاج ولی اللہ گنے جاتے ہیں، ان کو ولی اللہ وہی مانتا ہے جو ان کی طرح کا ہے، جو مواحد ہے وہ ان کو شیطان کا ولی مانتا ہے، رحمان کا ولی نہیں مانتا۔ کہتے ہیں فرعون، شداد، حامان، نمرود نے خدائی دعویٰ کیا تو وہ ہمیشہ کی آگ میں گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب وہ لکھتے ہیں ان کافروں نے، فرعون، شداد، حامان، نمرود کافروں نے خود کہا تھا علی الحق تو اس لیے ملعون ہو گئے، اور منصور حلاج نے خود نہیں کہا بلکہ جس کو کہنے کا شایان شان ہے اس نے کہا، آواز بھی انہی کی تھی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے درخت سے آواز آئی تھی انی اللہ، اسی طرح منصور حلاج کے اندر اللہ حلول کر کے اللہ نے خود کہا تھا علی الحق، اس لیے یہ ولی اللہ ہے اور وہ کافر ہے۔ یہ قیامت کے دن جہاں فرعون جائے گا وہیں منصور حلاج جائے گا، اور جس نے خدائی کا دعویٰ کیا یہ سارے وہاں پر اکٹھے ہوں گے۔ صوفیہ کے ان کفریہ عقائد کی، ان کفریہ جملوں کی صوفیہ ایک بہانہ تراشتے ہیں، ایک عذر تراشتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء حالت سکر میں ہوتے ہیں۔ یہ حالت سکر کیا ہے؟ کیف و مستی کی حالت، کیف و مستی کی حالت، مجنون کی حالت۔ دیکھا ہوگا نا انڈیا پاکستان کی سڑکوں پر کیف و سکر کی حالت میں چلنے والوں کو، سر بھی ننگا، جسم بھی ننگا، اگوں بھی ننگا، پیچھوں بھی ننگا، کہنے لگے جی پہنچی سرکار ہے، انہیں کچھ نہیں کہنا ہے، یہ پہنچی سرکار۔ کسی مسجد میں، ان صوفیوں کی مسجد میں کوئی مسلمان ٹوپی اتار کے چلا جائے نا، ٹوپی اتار کے، تو کیا کہیں گے؟ یہ بے ایمان گستاخ بغیر ٹوپی کی یہاں آگے نماز پڑھنے۔ وہ جو پلاسٹک یا کھجور کے تنکوں کا چھپو پڑا ہوتا ہے نا دروازے کے پاس، وہ اٹھا کے اس کے سر پہ، گستاخ وہابی ٹوپی پہن کے نماز پڑھے، ٹوپی اتار دینا گستاخی ہے، یہ بے ادب ہے۔ اچھا یہ کلیہ نہیں سمجھ آیا اور قیامت تک نہیں سمجھ آ سکتا، جو صرف اتنی سی کھوپڑی کو ننگا کرے وہ گستاخ، بے ادب، اس کی نماز نہیں۔ جڑا ہر شہر ننگا کرنے رجسٹرڈ ہو لی، کیا ڈرامہ ہے؟ صرف ان ننگی کرنے سے بندہ گستاخ، اور سارا جسم ننگا کرنے سے انہوں نے کچھ کہنا۔ یہ پہنچی سرکاریں، ہم بھی مانتے ہیں یہ پہنچی بھی سرکاریں ہیں، جہنم کے کنارے پہ موت کا ایک ہی دھکا اور یہ گھمنڈا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں حضرت کہ یہ جو منصور حلاج نے علی الحق کہا، یا کسی اور صوفی کی زبان سے یہ کفر کے جملے نکلتے ہیں، تو یہ اس وقت حالت سکر کہتے ہیں، کیف و مستی، وجد کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ان کی زبان سے ایسا جملہ نکل بھی جائے تو شرعی لحاظ سے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں یہ حالت سکر قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ یہ حالت سکر رسول کی کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ جو تمہارے منصور حلاج پر حالت سکر آئی اور اس نے علی الحق کا نعرہ لگایا، ساری زندگی میں محمد کریم پر یہ حالت کبھی ایک مرتبہ آئی؟ ابو بکر پر کبھی ایک مرتبہ آئی؟ عمر پر کبھی ایک مرتبہ آئی؟ عثمان پر کبھی ایک مرتبہ حالت سکر غالب ہوئی؟ حضرت علی کو صوفیہ اپنے زعم میں تمام سلسلوں کا بانی سمجھتے ہیں، اور یہ جھوٹ کی نسبت ہے علی رضی اللہ عنہ پر۔ اگر تمہاری بات کو سچا مان لے کہ تصوف کے سارے سلسلے قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، رضویہ، سہروردیہ، وردیہ، بغیر وردیہ علی سے ہی چلے ہیں، تو ہم ایک سوال کرتے ہیں یہ حالت سکر کبھی علی پر غالب ہوئی؟ کبھی علی نے بھی علی الحق کہا؟ علی نے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے سامنے کہا تھا تو اللہ ہے، تیرے اندر اللہ حلول کر چکا ہے، علی نے ان کو زندہ جلا کر راکھ کر مارا۔ یہ حالت سکر کہاں سے آئی؟ یہ شیطان نے تم پر وحی کی ہوگی، رب کی وحی نہیں ہے، رب کا کلام نہیں ہے، رسول کی حدیث نہیں ہے۔ کہاں یہ حالت سکر میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جو بھی کہا جائے کچھ نہیں ہوتا۔ با یزید بستامی پہ حالت سکر غالب ہوئی تو با یزید بستامی نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے۔ با یزید بستامی الوہیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتا ہے میں پاک ہوں اور میری شان بہت بلند ہے۔
یہ اسی کتاب کے اندر فوائد فریدیہ جو ہم نے آپ کے سامنے پہلے رکھی، اسی کتاب کے اندر اس بے ایمان کا یہ قول موجود ہے، کہتا ہے ملکی اعظم من ملک اللہ، میری بادشاہت اللہ کی بادشاہت سے بھی بڑی ہے، میری بادشاہت اللہ کی بادشاہت سے بھی بڑی ہے۔ اور خودنا بحرن ووقف الانبیاء بساحلہ، کہتا ہے ہم صوفیہ کرام اللہ کی توحید کے سمندر میں ڈوب گئے اور انبیاء کنارے پہ کھڑا تماشا دیکھتے رہے۔ ہم نے جو وحدانیت کو سمجھا وہ انبیاء نہیں سمجھ سکے، ہم تو وحدانیت کے سمندر میں ڈوب گئے اور انبیاء کنارے پہ کھڑے رہے۔ یہ فوائد فریدیہ ہے۔ غلام فرید صاحب کی کتاب صفحہ نمبر 73 ہے، اس میں باعزید بستامی کا قول نقل کرتے ہیں خواجہ غلام فرید کہ اس نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، کہ میں پاک ہوں، میری کتنی عظمت والی شان ہے۔ جو اللہ والے جملے ہیں وہ یہ پلید زندیق کافر بیان کر رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ باعزید بستامی کہا کرتے تھے لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ میں الہ ہوں۔ باعزید بستامی کہا کرتا تھا میں الہ ہوں، تم سارے میری پوجا کرو۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ سکر میں ہو، وہ نیم کی گولیوں میں۔ سکر کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ شوگر کو کہتے ہیں نا، وہ شوگر میں ہو یا نیم کی گولیوں میں ہے، جہاں بھی ہوگا وہ کافر ہے، ایسا عقیدہ اپنی زبان سے بیان کرنے والا۔ صوفیہ کا یہ کہنا کہ خدائی دعویٰ کرنے والے حالت سکر میں، کیف و مستی میں، بے خودی میں ہوتے ہیں، ان کی پکڑ نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ صوفیہ کے نزدیک سکر مدہوشی کی کیفیت سہو ہوش مندی کی کیفیت سے بہتر ہے۔ علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب پہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افضل حالت جو ہے وہ سکر کی حالت ہے، وہ بے ہوشی کی حالت ہے، وہ ہوش مندی کی حالت نہیں ہے، افضل ترین حالت یہ ہے۔ اب اس پر وہ اللہ کے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ کہا داؤد علیہ السلام کا نظر ایک عورت پہ پڑ گئی اور انہوں نے اس کو ساری ننگی عورت کو دیکھ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں جس ظالم نے یہ قول اسرائیلیات کا یہ جھوٹا قصہ بیان کیا کہ داؤد علیہ السلام نے ایک ننگی عورت کو دیکھا تھا اور اس کا سارا کچھ دیکھ لیا تھا، جس نے یہ کہا، علی فرماتے ہیں میں اس کو 100 سال سزا ماروں گا، کیونکہ اس نے نبی پہ تہمت لگائی ہے اور نبی پہ تہمت لگانے والے کو دگنی سزا دوں گا۔ یہی علی حجویری اسی کشف المحجوب صفحہ 267 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہمت لگا رہے۔ سنیے، نام بڑے اونچے ہیں لیکن اللہ کی قسم یہ سارے نام اور ان ناموں کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں محمد کی پاؤں کی جوتی سے اڑنے والے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ علی حجویری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زید کی بیوی پہ پڑ گئی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نواشی۔ اللہ کے رسول کی نظر زید کی بیوی پہ پڑ گئی اور زید کی بیوی زید پہ حرام ہو گئی، آپ پہ حلال ہو گئی، کیونکہ آپ اس وقت سکر کی کیفیت ہے۔ اسلام کے دشمنوں نے تاریخ کے اندر یہ جھوٹی روایت لکھی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن زید کے گھر گئے، حضرت زید گھر پہ نہیں تھے اور زید کی بیوی تھوڑے سے مختصر لباس پہن کے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی داخل ہو گئے، اور نبی جس نے تعلیم دی ہے جاؤ تو دروازہ بجاؤ، سلام کرو، اجازت مانگو، اجازت ملے تو اندر جاؤ، نہ ملے تو واپس آ جاؤ، اس نبی پر اسلام دشمنوں نے تہمت لگائی کہ وہ زید کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ زید کی بیوی نیم برہنہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے دیکھا اور واپس آ گئے، آپ کو وہ اچھی لگی۔ زید آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے پتہ لگا ہے آپ میرے گھر آئے اور آپ کی نظر میری جوروں پر میری بیوی پہ پڑ گئی، آپ کو وہ اچھی لگی، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اشرف یہ حضرت سید علی حجویری کشف المحجوب صفحہ 267 پر محمد کریم کی یہی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نظر حالت سکر میں زید کی بیوی پہ پڑی، وہ زید پہ حرام ہو گئی اور آپ پہ حلال ہو گئی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگانے والے یہی صوفی ازم کے امام ہیں۔ اگر ان کی تعریفوں کے اور ان کے قصوں کو بیان کروں تو رات گزر جائے۔ کس کس نے اس صوفی ازم کے عقیدوں کو پھیلایا اور کس کس نے منصور حلاج کی تعریف کی۔ یاد کر لو دین اسلام دین توحید ہے، اور توحید کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا بیٹا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو
زلزلہ ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا قریب ہے آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس بات پر کہ ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ارے اللہ کا بیٹا بنانے والے تو چھوٹے مجرم اللہ کا بیٹا بنانے والے چھوٹے مجرم انہوں نے ایک ہی اللہ اور بنایا نا اور یہ صوفیزم کے داعی اس سے بڑے مجرم ہیں جنہوں نے ہر چیز کو اللہ قرار دے دیا ہر چیز کے اندر اللہ کو مانا یہ ایمان نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے بلکہ صوفیزم اسلام کے مقابل دشمنوں کا پیدا کردہ ایک ایسا دین ہے جو اس کے راہ پر چلے گا اس کی راہ بغیر شک اور شبہ کے جہنم کی راہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین توحید پہ چلائے اللہ ہمیں اس توحید کا فہم عطا فرمائے جس توحید کو سارے انبیاء لے کر آئے اللہ ہمیں اس توحید کی سمجھ عطا فرمائے جس توحید کے لیے 13 سال تک محمد کریم نے مکے میں محنت کی اللہ ہمیں وہ توحید عطا فرمائے جس توحید کی دعوت کو چھوڑنے کی دعوت دینے پر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا اے چچا اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند رکھ دے میں پھر بھی اللہ کی توحید کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا اللہ ہمیں اس توحید پہ قائم رکھے دائم رکھے موت دے تو اسی پہ دے اٹھائے تو اسی پہ اٹھائے اس حال میں اپنے پاس بلائے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اولیاء سے صادر ہونے والی کرامات کی کیا حقیقت ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اولیاء کی کرامات کا حق ہے وہ کرامات کیا ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک گھر میں مہمان آئے کھانا تھوڑا سا تھا کھانے والے زیادہ تھے دسترخوان پہ رکھ دیا گیا لوگ کھاتے رہے جاتے رہے کھانا اللہ کی طرف سے اس میں بڑھتا رہا صحابی جا رہے ہیں راستے میں اندھیرا ہو جاتا ہے ان کی لاٹھی بلب کی طرح چمکنے لگ جاتی ہے یہ کرامات یا اولیاء برحق ہے صحابہ سے ہوئی اللہ کسی ولی کے ہاتھ میں بھی دکھا سکتا ہے اس میں اختیار ولی کا نہیں ہے اللہ عز و جل جب چاہے جس کے ہاتھ پر چاہے جیسے چاہے دکھا دے اس میں اختیار نہیں ہے اختیار اللہ کا بندے کے اختیار میں نہیں جن کا ہم انکار کرتے ہیں وہ کرامات کے نام پر پھیلا ہوا شرک ہے جس میں کرامات کے طور پر اللہ کی صفات ولی کو دے دی جاتی ہے اللہ کی صفات ولی کو دے دی جاتی ہے بولنے والی سرکار اسٹیشن پہ آتی ہے ایک انگریز کو دیکھتی ہے اس کے ہاتھ میں ایئر گن ہے اس سے پوچھتی ہے انگریز صاحب یہ کس لیے اس میں گولی ڈالتا ہے پرندے کو مارتا ہے وہ نیچے گر کے مر جاتا ہے کہتا ہے اس لیے انگریز دیکھتا ہے بولنے والے بابے کے ہاتھ میں تسبیح ہے وہ پوچھتا ہے بابا جی یہ کس لیے ہے ان دونوں کا ٹرانسلیٹر تو رہا ہوگا بیچ میں اس کو انگریزی آتی تھی اس کو پنجابی آتی تھی خیر اس کو چھوڑ اس نے اس تسبیح پہ کچھ پڑھا اور پھونک ماری اور مردے پرندے کے اوپر رکھا وہ زندہ ہو کے پھر اوپر بیٹھ گیا یہ موت و حیات کے اختیار کس کے ہیں اللہ کے انبیاء کے جو معجزے آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے اس میں اللہ کے حکم سے وہ مردے کو زندہ کرتے تھے لیکن معجزہ صرف رسول کے لیے خاص ہوا کرتا معجزہ اللہ حق کی وضاحت کے لیے ان کو دیتا ہے کرامات کے نام پہ جو شرکیہ تصرفات اولیاء کی طاقتیں پھیلائی جاتی ہیں ہم اس کے منکر ہیں کرامات کے منکر نہیں ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو کس طرح صوفیزم کے حقائق کے بارے میں بتا سکیں کیسٹ کے ذریعے سی ڈی کے ذریعے کتاب کے ذریعے اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے بولا ہے کہا ہے تو آپ ان کو لے جائیے اور ان کو سنائیے پھر یہ کتابیں جن کتابوں کے ہم نے حوالے دیے ہیں یہ کوئی ایسی کتابیں نہیں جو مارکیٹ سے نہ ملے ان صوفیوں کی دکانوں پہ جا کر یہ نام لے جائے وہ آپ کو کتابیں دے دیں وہ کتابیں لیں اس پہ نشان لگائیں اور جا کر اس کے سامنے رکھیں کہ اگر یہ ایمان ہے تو شرک کیا ہے اگر یہ ایمان ہے تو شرک کیا ہے یہ سارے عقائد تو شرکی عقائد صوفیہ کی جو روایات ہم نے پڑھ کر سنائی ہے خاص طور پہ رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب سے اس کے بارے میں ایک بھائی نے پوچھا ہے تو پہلے ہی وضاحت کر دی کہ اگر
ان کی چہروں سے سیاہ چادریں اتارنا مقصود نہ ہوتا، اللہ کی پناہ ہم اس طرح کے اللہ کی توہین والے جملے نہ کریں۔ لیکن کیا کریں کہ ان ظالموں کو اللہ کا اولیاء قرار دے دیا گیا ہے جو صوفی ازم کے شرکیہ اور کفریہ عقیدوں کے داعی ہیں، عام آدمی نہیں اس عقیدے کے داعی ہیں۔ تو ان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ان کے عقائد بیان کیے جاتے ہیں۔ صرف اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، تصوف کی یہ تعریف کہاں ہے؟ ہم نے ابن عربی کی کتاب سے آپ کو سنا دیا کہ جو خالق اور مخلوق کو دو کہے وہ مشرک ہے، اور جو ایک کہے وہ موحد ہے۔ یہ تو ابن عربی جو صوفیوں کا امام ہے، اس نے فصوص الحکم کے اندر اس عقیدے کو کھل کر بیان کیا کہ جو دو جانتا ہے، خالق اور مخلوق کو الگ الگ سمجھتا ہے، وہ مشرک ہے، اور جو دونوں کو ایک جانے وہ موحد ہے۔ یہ عقیدہ صوفیہ کے ہر گھر میں آپ کو مل جائے گا۔ ایک سائل پوچھتا ہے، میں اہل توحید ہوں، اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، کیا میں بریلوی یا دیوبندی حافظ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے یہاں سے ابھی فارغ ہو کر کمپنی سے اپنے کمپنیوں میں جانا ہے نا؟ آپ جب باہر نکلو گے، روڈ کے اوپر ایک ٹیکسی والا کھڑا ہے اور کہتا ہے بھائی یمبو سٹی تک چھوڑ کر آؤں گا اور بلاش چھوڑ کر آؤں گا، کوئی پیسہ نہیں ہوگا، بیٹھ جائے۔ آپ بیٹھتے بھی اگر اس کو غور سے دیکھتے ہو تو وہ اندھا نظر آتا ہے۔ بیٹھو گے، وہ مجانن لے جا رہا ہے، بلاش لے جا رہا ہے، 2 ریال بھی بچ رہے ہیں، بیٹھو گے تو مرے گا اور مروائے گا۔ اندھا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، یہ خود بھی مرے گا، مجھے بھی مرے گا۔ جو بندہ شرکیہ عقیدوں کا حامل ہے، ہم عوام کی بات نہیں کر رہے، عوام تو بیچاری کالانعام ہے، جو ان عقائد کو جانتا ہے، ان عقائد کے بارے میں ان کو علم ہے، اپنے علماء کی نتیجوں کو سمجھتا ہے اور پھر ان سے برات نہیں کرتا، ان شرکیہ اور کفریہ عقیدوں سے برات نہیں کرتا، جاننے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، انہی عقائد پہ کہ جو بزرگوں نے لکھا ہے، حق اور سچ لکھا ہے، ایسے کے پیچھے نماز قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں جو کہے کہ یہ عقیدے شرکیہ ہیں، کفریہ ہیں، نہ میں ان عقیدوں کو مانتا ہوں، نہ ان عقیدوں کو بیان کرنے والوں کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، ان شیطان کے اولیاء سے برات کا اعلان کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید کی بیوی کے قصے کو بیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زید سے کروائی، دونوں میں نہ ہو سکا، گزارا نہ ہو سکا، پھر انہوں نے طلاق دی، حضرت زید نے طلاق دی۔ علی حجویری نے کشف المحجوب میں کیا لکھا کہ نبی کی نظر زید کی بیوی پہ پڑی، جس سے وہ اس پہ حرام ہوگی اور اس پہ حلال ہوگی۔ یہ جھوٹ ہے اور اللہ کے نبی کی توہین ہے اور تہمت ہے۔ آپ انہوں نے طلاق دی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔ اکثر نماز کے دوران لوگ اپنی شہادت کی انگلی کو ہلاتے ہیں، سنت سے ثابت ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو اپنی اس انگلی کو ہلاتے ہیں۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھنے کا، اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور جو قسم اٹھائے اس کی قسم کا اعتبار بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کی قسم کھا لے آپ کے سامنے تو آپ اس کا اعتبار کریں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نہیں تھے؟ تھے تو بشر کا سایہ ہے۔ یہ میڈن بریلوی مسئلہ ہے، جو کہتے ہیں آپ بشر ہی نہیں تھے، جیسے ہم نے طاہر القادری کا حوالہ آپ کو سنایا، جب بشر نہیں تھے نوری تھے، نوری کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس کی کئی واقعات احادیث کے اندر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے، آپ نے 2 قدم آگے بڑھائے، پھر 2 قدم پیچھے ہٹے، سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا آپ نے 2 قدم آگے کیوں اور پھر 2 قدم پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا جب میں آگے ہوا اللہ نے مجھے جنت دکھائی، میں اس کی طرف میں آگے ہوا، اور جب میں پیچھے ہوا اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، یہاں تک کہ میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا، تو اس سے میں پیچھے ہٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو بھی آدمی جماعت سے 1 بالش بھی دور رہا تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ تو صحابہ نے کہا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو نبی نے فرمایا ہاں اگر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے،
تو بتائیں کس جماعت میں ہونا لازمی ہے تو موجودہ جماعت دور میں کون سی جماعت ٹھیک ہے؟ اس جماعت سے مراد مسلمانوں کی خلیفۃ المسلمین کی جماعت ہے۔ جب مسلمانوں کا خلیفہ ہو، ایک حاکم ہو، اس حاکم کی اتباع سے، اطاعت سے، بیعت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جو خلیفۃ المسلمین کی بیعت توڑتا ہے، اس پہ خروج کرتا ہے، وہ جہالت کی موت پہ مرتا ہے، بھلے وہ جو مرضی ہے۔ اس سے مراد یہ جماعتیں نہیں ہیں، یہ دیوبندی، بریلوی، سنی، حنفی، شافعی، قادری، یہ نہیں۔ اس جماعت سے مراد خلیفۃ المسلمین کی جماعت۔ خلیفۃ المسلمین کی بیعت توڑنے والا، اس سے ایک بالش بھی مسلمانوں سے پیچھے ہٹ کر تفرقے کی صورت پیدا کرنے والا جہالت کی موت پہ مرتا ہے، بھلے وہ یمات کرے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں ہے کہ اگر خلیفۃ المسلمین کی موجودگی میں کوئی اور خلافت کا اعلان کرے تو اس کو قتل کرنا ہو، بھلے وہ کتنی بڑی شخصیت اور کتنی بڑی ہی ذات کیوں نہ ہو۔ آج کے دور میں کس جماعت میں شامل ہونا چاہیے؟ وہ جماعت، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کے دور میں دودھ ہی سے لینا چاہیے۔ 3 دکانیں ہیں، 4 دکانیں ہیں دودھ بیچنے والوں کی۔ ایک کہہ رہا میں نے دودھ میں نلکے کا پانی ڈالا ہے، ایک کہہ رہا ہے میں نے دودھ میں دریا کا پانی ڈالا ہے، ایک کہتا ہے میں نے کنویں کا ڈالا ہے، چوتھا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ سارے فراڈ کرتے ہیں، میں زمزم ڈال کے بیچ رہا ہوں۔ کس سے لوگے؟ ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ دودھ وہ ہے جو بھینس کی تھن کی دھاروں سے دھارے ہیں، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ ہم نے نہیں کی، نہ زمزم ڈالا، نہ کنویں کا، نہ جوہر کا، نہ تالاب کا، نہ نلکے کا۔ کس سے لوگے؟ جس کے پاس خالص ہے۔ ایک ہے جو کہہ رہا ہے اللہ رسول کی بات 12 امام کو بیچ میں ڈالا ہے، ایک کہتا ہے اللہ رسول کی بات صوفیہ کرام کو بیچ میں ڈالا ہے، ایک کہتا ہے اللہ رسول کی بات دیوبند شریف والوں کو بیچ میں ڈالا ہے، ایک کہتا ہے اللہ رسول کی بات بریلی شریف کے لے کے آئے۔ انہوں نے پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اپنے اپنے مولویوں کو ڈالے ہوئے۔ اس وقت دھرتی پہ سوائے اہل حدیث کے کوئی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے کوئی نہیں ہے جو کہتے ہیں لوگوں دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے علاوہ ہر کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہر کسی کی بات کو ٹھوکر مارا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے ہر کسی کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے سوائے جو محمد قبر میں سو رہے ہیں، ان کی کوئی بات غلط۔ یہ شان نہ ابو حنیفہ کی، یہ شان نہ مالک کی، یہ شان نہ احمد بن حنبل کی، یہ شان نہ 4 اماموں کی، نہ 12 اماموں کی، نہ 4 خلیفوں کی، نہ ابو بکر و عمر و عثمان کی، یہ شان ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا انا سید ولد آدم، پوری آدم کی اولاد کا سردار محمد کریم ہے۔ لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا۔ دیکھیے کون ہے محمد کریم کی سچی اور سچی دعوت آپ کو دے رہے ہیں کہ لوگوں پوجنا ہے عرش والے کو، پوچھنا ہے مدینے والے کو، عرش والے کے علاوہ پوجنا کسی کو نہیں، مدینے والے کے علاوہ پوچھنا کسی سے نہیں، عبادت اللہ کی کرنی، طریقہ سارا رسول اللہ سے لینا۔ اب رسول کی حدیث ابو حنیفہ دے دے سر آنکھوں پہ، مالک دے دے سر آنکھوں پہ، احمد بن حنبل دے دے سر آنکھوں پہ، شافعی دے دے سر آنکھوں پہ، جو مرضی دے دے۔ ارے بات آگے لے جاؤں، حدیث رسول شیطان سے بھی سن لیں گے تو اس کو بھی مانیں گے یا نہیں؟ ابو ہریرہ پہرا دے رہے تھے سامان پہ، چوری کرنے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ آیت الکرسی سکھا کر دیا تھا یا نہیں؟ اور نبی نے کیا کہا تھا؟ ابو ہریرہ سکھانے والا شیطان تھا، سکھا رحمان کا کلام کیا۔ ہم ماننے پر تیار ہیں شیطان کی بات اگر مہر لگی ہوئی ہو محمد کریم کی عدالت سے، اور نہیں مانتے عمر ابن خطاب کی بات اگر وہ ٹکرا جائے محمد کریم کی بات سے۔ جذبات میں کہہ رہا ہوں، عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا جب لوگوں نے کہا تھا حج تمتع کرنے والے بابا نے منع کیا ہے، اور کہا تھا من ابی، بابا کون ہوتا ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریعہ علی ابی، قرآن جبرائیل لے کر جب بھی اترا ہے فاطمہ کے بابا پر اترا ہے، عبداللہ کے بابا پر کبھی بھی نہیں اترا۔ مانتے ہیں اس کی بات جو مدینے والی سرکار سے مہر لگوا دیا جائے، اور ٹھکرا دیتے ہیں ہر اس کی بات کو جس کی بات ٹکرا جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعوت دینے والے اہل حدیث ہیں، آؤ ان کے دست و بازو بنو، اللہ کی توحید کو مانو، محمد کی رسالت کو مانو، اور یہ وہ راستہ ہے جس پہ چلنے کے بعد جنت مل جایا کرتی ہے۔
بچے کے بال کہاں نکالنے چاہیے؟ اکثر لوگ مزار پہ جا کر نکالتے ہیں، نائی کی دکان پہ نکلوانے چاہیے۔ اگر یہ دربار انہوں نے نائی کی دکانیں بنا لی ہیں تو وہاں نکلوا لیں۔ یہ درباروں پہ بال کٹوانا عبادت ہے، نہیں سمجھے آپ؟ عمرہ کرتے ہو، حج کرتے ہو، بال کٹواتے ہو یا نہیں؟ یہ اللہ کی عبادت ہے نا، اللہ کی عبادت ہے۔ طواف کیا، سعی کی اور پھر بال کٹوائے، اور رسول نے کہا اللہ جو اس طرح پھروائے اس پر آپ نے 2 مرتبہ رحم کی درخواست کی، اور جو بال کٹوائے اس پر 1 مرتبہ۔ یہ جس طرح حج میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، عرصوں میں پیروں کی عبادت ہوتی ہے۔ یہاں مینا میں ٹینڈ کروائی جاتی ہے، وہاں بھی وہ ساری ٹینڈ کروا کے ایک لٹ بابے جی دینا آدھی چھاڑ دیں۔ جا رہا ہے بچہ، پوری ٹینڈ ہے، ایک لٹ سرکار۔ یہ لٹ سرکار کیا ہے؟ یہ بابا جی نے نظر بندی سی، بچہ ہوندہ نہیں سی، بڑی دوائیں کی، بڑا علاج کیا، آخر بابا نے بچہ کیا، اور جب بابا بچہ دے دے تو پھر اس کی نظر کر دیتے۔ ایسا کرنے والا غیر اللہ کی عبادت کر کے شرک اکبر کر رہا۔ بھائی نے سوال کیا ہے، میری بیوی بیمار ہے، صحت کے لیے دعا کریں۔ جن مسلمان بھائیوں کی بیویاں بیمار ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ بیمار ہیں، بہن بھائی بیمار ہیں، آپ اولاد بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے اور جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے۔ آپ ایک عورت رنڈی کے بارے میں جو کہا ہے وہ صاحب ناراضگی ظاہر کی، تو جو مؤلف جس نے اس کتاب کو لکھا ہے اس صاحب کی تعریف بھی کر رہے ہیں، یہ کیسے؟ ہاں بھائی، ہم سے ناراض ہونے والوں کو بہتر ہے وہ رشید احمد گنگوہی سے ناراض ہو جس نے یہ کفر کا واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ہم نے تو صرف وہاں سے اٹھا کر ان کے چہرے سے توحید کا پردہ اتار کر اصل وحدت الوجود کا عقیدہ دکھایا ہے جن کی کتابوں میں کیا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دعا میں دے سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے ہمیں اس کی تعلیم نہیں ملی۔ قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء کی دعاؤں سے، جس نے بھی پکارا ہے اللہ کو اللہم یا رب کہہ کر پکارا ہے۔ وسیلہ دینا اللہ کے دربار میں جائز ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، قرآن ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ نیک بزرگ سے دعا کروائی جا سکتی ہے، زندہ نیک بزرگ سے، شرط ہے وہ موحد ہو، مشرک بزرگ نہیں ہوا کرتے، وہ شیطان کے بزرگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہوتے۔ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، ہم ہلاک ہو گئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے بارش برسا دی۔ اگلے جمعے اس نے پھر آ کر کہا کہ بہت برس دی، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ نے اس کو پہاڑوں کی طرف منتقل کر دیا۔ تو زندہ بزرگ سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 غار کے اندر پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال بیان کیے، اللہ نے پتھر ہٹا دیے۔ اس کے علاوہ پنجتن پاک کا واسطہ، حسن و حسین کا واسطہ، پیروں فقیروں کا واسطہ، نبیوں کا واسطہ، یہ نہ قرآن نے تعلیم دی، نہ حدیث نے تعلیم دی، نہ صحابہ نے اس کو دین جانا۔ صحیح بخاری میں ہے، عمر ابن خطاب کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، وہ حضرت عباس کو لے کر آئے اور پھر دعا کی ہے اللہ جب تک نبی زندہ تھے وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، جب تک نبی کیا تھے؟ کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن خطاب، بابی تھے وہ بھی، وہ مانتے ہی ہیں کہ نبی فوت ہو گئے۔ کہتا ہے جو کہ نبی مر گئے فوت ہے، گستاخ ہے، بے ایمان ہے، بابی ہے جو کہ نبی مر گئے۔ اور عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی جب تک زندہ رہے اللہ وہ ہمارے لیے تجھ سے مانگتے رہے، اب وہ مر گئے، وہ تیرے پاس آ گئے، ہم اس کے عباس چچا کو لے کر آئے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تو قبول کر کے بارش برسا دے۔ ایڈی اوکھی ہوتی لوڑ کی سی ہوتی کہ اندر واسطہ ہے محمد کریم دا بھی برسا برس جاتا۔ تو اتنی لمبی پھٹی کیوں کی؟ یہ تعلیم ہمیں اللہ رسول نے نہیں دی۔ ماننے والے پھر بھی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے جی آپ نے تو مانا نہیں، کوٹھے پہ چڑھنا اور سیڑھی لگانی نہیں پڑتی، کوٹھے پہ چڑھنا اور سیڑھی لگانی پڑتی۔ ہم کہتے ہیں اللہ مالک شاہ رگ سے بھی قریب ہے، شاہ رگ پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑے گی۔ نمبر 2 کہتے ہیں جی آپ نے پھر نہیں ماننا، بادشاہ کو ملنے کے لیے سپاہی نہیں، پولیس نہیں پکڑنی پڑتی، وزیر نہیں پکڑنا پڑتا، امیر کی سفارش نہیں کرنی پڑتی۔ ظالم تو نے اللہ کی رحمتوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو اس کو بادشاہ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ وہ اللہ تو وہ اللہ ہے۔ نبی نے ایک ماں کو دیکھا جس کا بچہ گم گیا، اس نے چھاتی سے چپکایا ہوا تھا۔ آپ نے کہا صحابہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ کہا اللہ کے نبی یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ کہا اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ مہربان ہے۔
تو اللہ کو نعوذ باللہ بادشاہ سے تعلیم دیتا ہے جس کے دروازے بند ہیں، جس کے دروازے پہ گن مین ہے، جس کے دل میں تیرے لیے کوئی رحمت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، جو اپنے وزیروں سے ڈرتا ہے کہیں تک نہ الٹ دے، اس کی مثال اللہ سے دیتا ہے۔ اچھا ساری بات ختم کر کے آخری دلیل دیکھیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ہم مان بھی لیں ان کی یہ بات کہ بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر پکڑنا پڑتا ہے، اللہ تک جانے کے لیے پیر پکڑنا پڑتا ہے۔ من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، بیل ہوئی باہر نکلے، دیکھا تو بادشاہ سلامت کرے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ بادشاہ سلامت آپ کے گھر تشریف لے آئے، کہنے لگے ہاں جی مانگو جی، کیا مانگتے ہو، کیا درخواست ہے آپ کی، لاؤ میں سائن کر دوں، بھی آرڈر کر دوں۔ کہتے نہیں جی آپ واپس اسلام آباد جائیں، میں ملتان کے ایم پی اے کو لے کر، لاہور کے ایم این اے کو لے کر پھر آپ کے پاس اسلام آباد میں آؤں گا اور وہاں سائن کرواؤں گا۔ پھر چبر جان دیجیے میں آیا بیٹھا مال کی مانگنا وہ اٹھے مقاموں میں کیوں، میں خود جب کہہ رہا ہوں مان، تو بھی اس میں کیوں اس کو لا رہا ہے؟ کیا خیال ہے عقل مندی کیا فوراً مانگ لینا چاہیے نا؟ میری بات خبر تو مجھے ٹوک دینا، فوراً مانگ لینا چاہیے۔ میرے ربا میرے اللہ کی رحمتوں پہ قربان جاؤ۔ یہ وسیلوں کے پنگوں میں وہ پڑتے ہیں جن کو رب کی رحمت کا علم نہیں ہے۔ محمد کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اللہ عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، جیسے اس اللہ کی شان ہے، جیسے اس کو لائق ہے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، اور پھر منادی کرنے والا کرتا ہے کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگ لے، کوئی ہے شفا مانگ لے، کوئی ہے رزق مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہیں۔ اس وقت سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، اس وقت مانگنے کے وقت پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور جھوٹ کیا بولتے ہیں، ساڑی سوڑدا نہیں کہنا دی موڑدا، میں تو سنائی تو مانگتا ہی نہیں، مالک تو دینے کے لیے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ کسی بزرگ سے بیعت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو بیعت کا مطلب سمجھو، بیعت ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں نا، بائیں سیل میں بیچنے والا، انسان بیعت کرتے ہوئے اپنی جان بیچتا ہے، اپنی جان بیچتا ہے، کہتا ہے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اب مجھے جو آپ آرڈر کرو گے میں مانوں گا، جو آرڈر کرو گے میں مانوں گا، اس کے بدلے میں آپ کی ہر بات میں مانوں گا، اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ اس کے بدلے میں چاہیے میری عزت، میرے مال کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، میں آپ کا کام مانوں گا، آپ نے میرا مال، میری جان، میری عزت، میرے عمل کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ یہ بیعت ہوتی ہے خلیفۃ المسلمین، یہ بیعت کس کی ہوتی ہے؟ خلیفۃ المسلمین کی۔ یہ مولوی صاحب کی بیعت کر کے مولوی اور یہ دونوں بیٹھ کے جا رہے ہیں، اشارہ کاٹا دونوں جیل میں بند ہو گئے، یہ چنگی بیعت ہے؟ ارے بیعت تو اس کی ہوتی ہے جو آپ کی سیکورٹی کرے، جو آپ کی حفاظت کرے، جو آپ کی عزت مال جان کو بچائے، جس کے اپنے پلے میں کچھ نہیں ہے وہ، یہ صوفیوں کی بیعت کے سلسلے ناجائز ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت کیا تبلیغی جماعت کے ساتھ چلہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ تبلیغ والے تو صرف اللہ رسول کی ہی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں سے ذکریہ صاحب کے شرکیہ عقیدے بیان کیے، کیا ابھی بھی آپ یہ کہو گے اللہ رسول کی بات کرتے ہیں؟ سنیے، کوئی نماز پڑھے، کوئی روزہ رکھے، کوئی حج کرے، کوئی زکوٰۃ دے، کوئی جہاد کرے، کوئی تسبیحیں پڑھے، کوئی صدقہ، جو مرضی کر لے، اگر رائی کے دانے کے برابر شرک ہوگا سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ ان سے کہیے ہم چلہ لگانے کے لیے تیار ہیں، ہاتھ جوڑ کے ایک ہی درخواست کرتے ہیں جو سماحت الشیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے کی تھی مولوی انعام الحسن سے مکہ کے اندر، کہ اپنی ان کتابوں میں سے، ان فضائل صدقات میں سے شرکیہ عقیدوں کو نکال دو، اس فضائل صدقات میں سے تصوف کے عقیدوں کو نکال دو، کفر اور شرک کو نکال دو، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر شرک کرو گے تو نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے، اعلان کر دو ما انا من المشرکین، ہمارے یہ عقیدے نہیں ہیں۔ اور جب تک یہ عقیدے باقی رہیں گے، ان عقیدوں کا درس عصر کی نماز کے بعد چلتا رہے گا، چلے میں اسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے نا، جب تک یہ شرک کے عقیدے رہیں گے ان کے ساتھ جانا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ پاک و ہند کی بعض مسجدوں میں اذان سے پہلے لاؤڈ سپیکر پر صلاۃ پڑھی جاتی ہے، جسے سن کر بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ الفاظ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ یہ عقیدہ رکھنے والا انسان کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نور میں سے کوئی الگ نہیں ہوا، اللہ کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن
قرآن اعلان کر رہا ہے تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. جس نے یہ کہا اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اس کا یہ ظلم والا عقیدہ سن کے نہ پہاڑ برداشت کر سکتے ہیں، نہ زمین برداشت کر سکتی ہے، نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے. اللہ اپنے نور میں تنہا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. نہ عیسیٰ اس کا بیٹا، نہ عزیر اس کا بیٹا، نہ محمد اس کے نور میں سے نور کا ٹکڑا. محمد کریم بشر ہیں. سورۃ کہف آخری آیت 16واں پارہ. قل نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھا جی کتنے گستاخ نے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم جیسے ہیں. نبی ہم جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، نبی کی آنکھیں ہم جیسی، ہاتھ ہم جیسے، جسم ہم جیسا. ہمیں بھوک لگتی ہے، نبی کو بھوک لگتی. ہمیں پیشاب پخانے کی حاجت، نبی کو حاجت. ہم شادیاں کرتے ہیں، نبی نے کی. ہمیں بچے ہوتے ہیں، نبی کے بچے ہوئے. ہمارا ماتھا پھٹتا ہے، نبی کا پھٹا. ہمیں بخار ہوتا ہے، نبی کا ہوا. انسان ہونے کے ناطے جتنی بیماریاں، جتنے مسائل، جتنی تکلیفیں ایک انسان کو آ سکتی ہیں وہ رسول کو آ سکتی ہیں اور آئی. لیکن مقام اور شان کی بات اگر کرو، اگر مقام اور شان کی بات کرو، فرشتہ اتر رہا ہے، نبی کو تولتا ہے. ایک پلڑے میں 2 بٹھا کر نبی کو بٹھاتا ہے، ایک میں 10 کو بٹھاتا ہے، ایک میں 100 کو بٹھاتا ہے، تولتا ہے. نبی کا پلڑا 1 پر 2 پر 10 پر بھاری رہتا ہے. اس کا ساتھ والا فرشتہ کہتا ہے کس کو تول رہا ہے؟ ارے کس کو تول رہا ہے؟ امام کائنات کو مقابلہ 10 یا 100 سے کرتا ہے. ایک پلڑے میں پوری کائنات کو ڈال دے، ایک پلڑے میں امام کائنات کو ڈال دے، محمد کا پلڑا سب پر بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی شان یہ ہے، کائنات ساری مل کے نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی. لیکن انسان تھے، بھوک لگی، پیشاب پخانا آتا تھا، بھولتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ مکھی نہیں بیٹھتی. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، ہاتھ نیچے رکھا، جہاں ہاتھ رکھا وہاں بچھو بیٹھا تھا. بچھو نے ڈنگ مار لیا. نبی نے دوران نماز ہی بچھو کو مار دیا. سلام پھیرنے کے بعد کہا اللہ لعنت کرے بچھو پر. نہ نبی کو چھوڑتا ہے، نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے. وہ بشر تھے مقام میں پوری کائنات سے، نوریوں سے بھی افضل. خود براق پر بیٹھے ہیں، نوری نیچے لگام پکڑ کے کھڑا ہے. اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ کہنا اللہ کی ذات میں شرک ہے. ایسا کرنے والا شرک اکبر کر کے ملت سے خارج ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں امام حنفی نے میلاد النبی کو جائز قرار دیا. کیا آپ ایسے لوگوں کو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہی جھوٹ ہے کہ انہوں نے میلاد النبی کو جائز قرار دیا. ایسی کوئی روایت نہیں ہے. مان لیتے ہیں کہ انہوں نے جائز قرار دیا، مان لیتے ہیں کہ انہوں نے جائز قرار دیا. ہم پھر بھی جائز نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے کلمے میں نام آیا ہے محمد رسول اللہ، ہماری آذان میں نام آیا ہے محمد رسول اللہ، ہماری تکبیر میں نام آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے تو صرف محمد رسول اللہ کا. فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اتباع کرو جو آسمان سے اترا ہے. آسمان سے اتارا اللہ نے، لایا جبرائیل، اور نہ ابو حنیفہ پر لایا، نہ مالک شافعی پر لایا، نہ قادیان کے مرزے پہ لایا. مرزا قادیانی کہتا ہے نبی کے پاس وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل تھا، میرے پاس وحی لانے والا فرشتہ ٹیچی تھا. ٹیچی میرے فرشتے کا نام ٹیچی تھا. نبی کے پر آنے والا فرشتے کا نام جبرائیل تھا. ہم نہیں مانتے کیونکہ وحی اللہ نے صرف محمد پر اتاری صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن محمد پہ اترا ہے. آپ اس کو کوئی بھی جائز قرار دے دیں. مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. پیپسی لگی ہوئی ہے نا انڈیا پاکستان سعودیہ کے روڈوں پر، پیپسی کی مشین لگی ہوئی ہے. ریال ڈالو پیپسی نکلتی نہیں نکلتی. کبھی انڈیا کو روپیہ ڈال کے دیکھو نکلی؟ کئی نے کوشش کی ہوگی، نہیں نکلتی. پاکستان کا ڈالو گے تب بھی نہیں نکلتی. کیوں نہیں نکلتی؟ اس پیپسی مشین کے اندر ایک سکہ ہے، ایک تصویر ہے، ایک سٹیمپ ہے، ایک مہر ہے. وہ بابا فہد یا بابا عبداللہ کی تصویر کو قبول کرتا ہے. جو اس کے مطابق آ جائے اس کا ریال رکھ لیتا ہے، پیپسی نکال دیتا، لے جا. اور اگر وہاں پر بابا جی نہ آ جائے یا گاندھی جی آ جائے چوکے بابا پڑے اس میں پیپسی نہیں نکلتی. کیوں؟ یہ سعودی عرب ہے، یہاں سکہ چلتا ہے ملک فہد اور اس کے بعد ملک عبداللہ کا چل رہا ہے.
ان کا چلتا ہے نا. ارے قیامت کے دن سکہ چلے گا محمد رسول اللہ کا, وہاں پر کسی کا سکہ نہیں چلے گا. محمد فرق بین الناس, لوگوں میں تفریق ہوگی تو محمد کریم کی زندگی پر, محمد کریم کی سیرت پر, جس کی نماز محمدی جنت میں, عقیدہ محمدی جنت میں, اعمال محمدی جنت میں, اور جس کے عملوں پر محمدی مہر نہیں ہوگی, ہوا منصورہ, جیسے ریت کو ڈال دیا جاتا ہے ان کے اعمال کو ڈال دیا جائے گا. دلیل لانی ہے تو محمد کریم کی دلیل لاؤ, اس کے علاوہ ہم کسی کی دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں. جن کتابوں میں کفریہ الفاظ درج ہیں ان پر پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی؟ علماء کرام اس پر اپنی آواز پاکستان, انڈیا وغیرہ میں سختی سے کیوں نہیں اٹھاتے؟ اٹھائی جاتی ہے. پابندی لگانے والے وہی ہیں جو چھاپ رہے ہیں, پابندی وہی لگائیں گے نا. محکمہ اوقاف کے ذمہ داران وہ ہیں جو خود قرص بنواتے ہیں, قبریں عرق کے غلام سے دھلواتے ہیں. لاہور میں حجویری صاحب کی قبر پہ کمپلیکس کس نے بنایا؟ بولو جنا جدیوں کی ہے. نواز شریف صاحب نے بنوایا یا نہیں بنوایا؟ کروڑوں روپے مسلمانوں کی ظالم نے وہاں پہ لگوائے یا نہیں لگوائے؟ لگوائے. اس قبر پرستی کا پورا سسٹم, اس کی پوری گدی نشینی اس نے کی, 2.5 من عرق غلام سے اس قبر کو دھوتا ہے یا نہیں؟ تو وہ کشف المحجوب پہ پابندی کیسے لگائے گا جس پہ محمد کریم کی توہین کی گئی, جس پہ نبی پہ الزام لگایا گیا؟ اللہ نے چاہا اہل ایمان کی حکومت آئے گی تو کفر و شرک پہ پابندی لگے گی, جیسے ہی سعودی عرب میں لگی. محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے دعوت توحید کو بلند کیا. محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ ان کے دست و بازو بنے. ہمارے پاس تو قبریں ہیں لسوڑی شاہ اور تھسوڑی شاہ کی, یہاں قبریں تھی خدیجہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن خطاب کے قبے تھے, صحابہ سچے اولیاء کے قبریں اور قبے تھے جن کو محمد بن عبد الوہاب, محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ نے اس قبر پرستی کے نظام کو ختم کر کے اللہ کی توحید کو غالب کیا. اور پھر امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ نے اسی توحید کو دوبارہ غالب کیا, قبروں کو مٹایا, شرک کو مٹایا. جب توحید آتی ہے قبے مٹ جاتے ہیں, پکی قبریں ٹوٹ جاتی ہیں, کچی قبریں بن جاتی ہیں. پورے سعودیہ میں پھر لیجئے, یہاں پوجنے کے لیے ایک اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں ہوتی. ہمارے ہاں, میں ملتان کا رہنے والا ہوں, 1.25 لاکھ ولیوں کے مزار تو کلے ملتان نہیں, 1.5 مہینہ لگ جائے بندہ انہیں قبریں نہیں پھر سکتا. خیر اللہ کس طرح پوجا؟ جب اہل توحید کی حکومت آتی ہے تو کفر و شرک مٹتا. یا علی مدد کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد صرف اللہ عز و جل کی طرف سے آتی. اصول یاد کر لو, مدد وہ کر سکتا ہے جو خود مصیبت میں نہ پھنسے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بغیر اسباب کے مدد وہ کر سکتا ہے جس کو خود مدد کی محتاجی, مشکل کشائی وہ کر سکتا ہے جو خود کسی مشکل میں نہ پھنسے, اور جو خود کسی مشکل میں پھنس جائے وہ مشکل کشائی دعوے جتنے مرضی کر لے لیکن نہیں. حضرت علی شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ علی اور معاویہ کی جنگیں ہوئی, مشکل آئی یا نہیں آئی؟ مولا علی مشکل کشا, تو یہاں جب جنگ ہوئی تو علی نے اپنی مشکل کشائی خود کیوں نہیں کر لی؟ حسن کو زہر دے کر کوفے کی عورت نے, شیعوں ظالموں نے حسن کو شہید کیا, مولا علی نے اپنے بیٹے کی مشکل کشائی کیوں نہیں کر لی اور وہاں مدد کیوں نہیں کر لی؟ کربلا کے اندر حضرت حسین شہید ہوئے, مولا علی نے وہاں مدد کیوں نہیں کر لی؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد کس کی طرف سے آتی ہے؟ مدد وہ کرتا ہے جس کو خود مدد کی ضرورت, حاجت روائی وہ کرتا ہے جس کو خود حاجت پڑتی, مشکل کشائی وہ کرتا ہے جس پر خود مشکل نہیں آتی. مسجد میں ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے, دوسرا نمازی مسجد میں داخل ہوا, اشارہ کیا, یعنی ہاتھ لگائے کے ساتھ جماعت کی صورت میں نماز پڑھ رہا ہے, جبکہ دوسرے آنے والے کو معلوم نہیں کہ پہلے والا نمازی سنتیں پڑھ رہا ہے یا فرض. کہ اس طرح جماعت ہو جاتی ہے؟ جی انشاءاللہ ہو جاتی ہے. اگر کوئی فرض پڑھے جماعت ہو جائے, اکیلا پڑھ رہا ہو, اسے چاہیے کہ وہ تکبیر کہہ کے نماز فرض پڑھے تاکہ کوئی بھائی بھی اس کے ساتھ مل جائے تو اس کی نماز ہو جائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.